جو لاہور کی گینگ وار ہے یہ سٹارٹ کب اور کیسے ہوتی ہے؟ 80 کی دہائی 90 کی دہائی. اس کا سب سے بھیانک پہلو جو ہے وہ پہلو ہے ٹاپ 10 اشتہاری جو تھے محمد حنیف عرف نیفا، شفیق عرف بابا، دونوں بھائی. ان کا آغاز تو ایک خاتون کے قتل سے ہوا. والد کیا ان کے ڈان تھے؟ والد تھے عید محمد عرف ایدو. وہ اپنے بیٹے کو لیفے کو لے کے بلا ٹرک والے کے اڈے پہ گئے اور اڈے پہ جا کے کہا کہ پہلوان جی اس بچے کو کچھ سکھا دیں. راج گیری سے اڈا مینیجر بن گیا. اس کے بعد یہ گینگسٹر کیسے بنا؟ ایک شادی کی تقریب میں نیفا اور ٹیپو فائرنگ کرتے ہیں، ان میں ایک قتل ہو جاتا ہے شخص. ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا نے اپنے تعلقات کی بنیاد پر مقدمہ قتل میں سے اپنے بیٹے کا نام نکلوا لیا. بلے کے قتل کا الزام تیفی بٹ پر کیوں لگتا ہے؟ ان تاجروں کی قیادت کے جھگڑے میں، چودراہٹ میں ایک دوسرے کے قتل تک کی نوبت آتی ہے. میرے والد صاحب سے بھی حنیفہ بابا جو ہے انہوں نے بھتہ مانگا تھا. تاجر نیفا اور بابا کے بھتہ خوری سے تنگ تھے. وہ ایک 40 رکنی وفد لے کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کے پاس جاتے. پولیس افسران تھے، وہ بھی ان کے پارٹنر تھے. نویز سعید کے مشترکہ کاروبار تھے نیفا بابا کے ساتھ. حنیفہ بابا پر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا پولیس کا؟ کراچی کے صدر بازار میں جب وہ پولیس سے جل دے کے فرار ہوا تو خسرے کا لباس پہنا ہوا تھا. ڈاکٹر اظہر نے یہ کہا کہ ان کے جسم سے 108 گولیاں نکالی ہیں میں نے. بابا جب مارا گیا تو کوڑی کوڑی کو محتاج تھا، جیب سے 103 روپے نکلے. 90 کی دہائی میں لاہور کا امن برباد کرنے والے اشتہاری مجرم نیفا بابا کون تھے؟ بلا ٹرکاں والا کو نیفا نے کیوں قتل کیا؟ پولیس آفیسر نوید سعید نے نیفا بابا کے کس دوست کی مدد لے کر انہیں گرفتار کیا؟ اور نیفا بابا کا پولیس مقابلہ کیسے ہوا؟ حقائق جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب، ہم اکثر ذکر کرتے ہیں لاہور گینگ وار کا، لیکن یہ جو لاہور کی گینگ وار ہے یہ سٹارٹ کب اور کیسے ہوتی ہے؟ اور صاحب گینگ وار ایک ایسی اصطلاح ہے جو لاہور کی جرائم پیشہ زندگی جو ہے نا اس کی عکاس ہے. عکاسی کرتی کیسے؟ اب گینگ وار میں ایک طرف وہ بدماش تھے، گینگسٹرز جنہیں کہتے ہیں، جن کا شمار ٹاپ 10 میں ہوتا تھا. کون کون تھے؟ ٹاپ 10 محض یہ نہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 افراد ہی تھے. یہ 10 افراد کے ٹولوں میں کام کرتے تھے. اچھا. ٹولیاں تھیں، 8-10 افراد پر مشتمل ایک گروہ، ایک گینگ بنتا تھا. اور وہ اپنی طاقت، اثر و رسوخ، تعلقات اور اس سے بڑھ کے جو ان کے پشت پناہ تھے نا، ان کی سفارشیں، یہ مجتمع کر کے جب کسی پہ حملہ آور ہوتے تھے تو اس کا نام پڑ گیا گینگ وار. یہ دو طرح کی تھی. ایک طرف ٹاپ 10 تھے اور دوسری جانب دشمن دار گروپ تھے. وہ دشمنی تجارتی بھی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی جو ہے وہ خون ریزی کی بھی تھی، وہ لین دین کی بھی تھی، وہ جائیداد کی بھی تھی، اثاثوں کی بھی تھی، وہ نسل در نسل چلنے والی قتل کی دشمنی بھی تھی. یہ دونوں جو عناصر ہیں ان کو ملا کر گینگ وار نے جنم لیا تھا. اور جو پرانے دور کی گینگ وار تھی، مطلب ہم نے ایک انڈیا کا پروگرام کیا کہ 100 سال پرانا قتل بھی تھا، تو لاہور کی تاریخ بھی اسی طرز کی صدیوں پہ محیط ہے. قتل و غارت گری کا وہ انداز نہیں تھا جو 70s کے بعد دیکھنے میں آیا ہے. اچھا، لیکن اس کا جو پیک ٹائم تھا وہ 80s اور 90s کا تھا. 2 دہائیاں بٹ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 2 دہائیاں، 80 کی دہائی 90 کی دہائی، جس میں اس گینگ وار نے پرورش پائی. لیکن 2000 کے بعد 2005-10 تک بھی اس کی گونج، اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی. اور سب یہ جو بلا ٹرکاں والا، تیفی بٹ، گوگی بٹ، بلاج کا قتل، جاوید بٹ کا قتل، یہ جو بازگشت ہے نا، یہ ریسنٹ پاسٹ میں جو ہوئی ہے جی، یہ اسی سلسلے کی کڑی ضرور ہے جو گینگ وار تھی. لیکن یہ دشمنی کی بنیاد پر شروع ہونے والی یہ کہانی ہے جس کا ہم ایک ہلکا سا جو ہے نا وہ جھلک ایک اس کی پیش بھی کریں گے. لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ جو گینگ وار تھی اس کا سب سے بھیانک پہلو جو ہے وہ پہلو ہے ٹاپ 10 اشتہاری جو تھے. اور وہ تھے کون کون؟ وہ تھے نیفا بابا، ہم نے جن پہ آج پروگرام کرنا ہے، بھولا سنیارا، خالد چٹا، ہمایوں گجر، ثنا گجر، نانی، میاں داؤد،
आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, ताहिर प्रिंस, अरशद अमीन चौधरी, नादो, पीजी, पत्तो, तोतो, ये लोग थे जो टॉप 10 इश्तिहारी थे। सियालकोटी ग्रुप, बाला बैंताला, वसीम टपना, ये सारे लोग वो थे जिनका ताल्लुक टॉप 10 की उन इश्तिहारियों से था जो लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, गुजरात में, फैसलाबाद में वाक़यात करके और ऐसी जगह रुपोश होते थे जहाँ तक रसाई ना हो कानून नाफिज करने वाले इदारों की। मसलन एक शख्स था भोला सुनारा, उसने लंडी कोतल में एक डेरा बना लिया, वहीं पे उसका कत्ल हुआ, बाद में वहीं कत्ल हुआ। वहाँ लाहौर की पुलिस गई, उसने वहाँ उसको पकड़ के गिरफ्तार करके मार दिया, पहले हिरासत में लिया फिर मार दिया। लेकिन बट साहब ये जो वहाँ पनाह गुज़ीन थे ना लोग, ये टॉप 10, वो वहीं जाते थे उसी के पास लंडी कोतल में। और लंडी कोतल में उस वक्त वो लंडी कोतल जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा या सरहद का हिस्सा, NWFP का हिस्सा नहीं था, मर्ज डिस्ट्रिक्ट तो थे ही नहीं। वो इंडिपेंडेंट एक एजेंसी थी लंडी कोतल, जहाँ चप्पे चप्पे पे हथियार बिकता नहीं है, बनता है। मैंने वहाँ को 1-1.5 माह गुजारा है। लंडी कोतल की गलियाँ और लंडी कोतल की पहाड़ियाँ, आप जिस जगह जाएं वहाँ 2 चीज़ों की फ़रोख्त आम है। एक मंशियात की फ़रोश, ऐसी मंशियात फ़रोशी है कि आप दंग रह जाएं। सरेआम छितर कहते हैं चर्च के, भंग के प्याले, भंग के कशकोल वो लटक रहे होते हैं दुकानों पर। अच्छा, ये तो आते होंगे अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान से भी आते हैं, वहाँ भी बनते हैं। ठीक है। अब ये अफगान जंग जो थी, अफगान जंग का जो लूटा हुआ असला था वो इसी रास्ते जो एंटर हुआ था वो वहाँ बिकता रहा, उसे बाड़ा बना दिया बाद में। ये इस तरह के टॉप 10 इश्तिहारी थे। लेकिन इनमें जिनका हमने तस्करा करना है, हनीफ और बाबा, उर्फ़े आम में लोग उनको एक ही शख्स समझते हैं, नीफा बाबा। ऐसे ही है। हनीफ, इसका असल नाम मोहम्मद हनीफ उर्फ नीफा, इसे नीफा कहते हैं उर्फ़े आम में। शफीक उर्फ बाबा, 2 भाई हैं, नीफा छोटा, शफीक बड़ा। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें, अंदरून शहर में असल नाम से बहुत कम लोग जाने जाते हैं, ये रिवायत है शहर की। ये अंदरून लोहारी दरवाजे की इत्तेहाद गली, सूतर मंडी, लोहारी गेट से आप एंटर हो, वहाँ से भी रास्ता है, और बाकी 3-4 जो और दरवाजे हैं उनसे भी रास्ता आता है। ये सूतर मंडी तिजारती मरकज़ है बुनियादी तौर पे। अच्छा, तो फिर ये गैंगस्टर कैसे आ गए बीच में? सूतर मंडी एक ऐसा इलाका है अंदरून लोहारी का जहाँ चप्पे चप्पे पर बदमाशी है। हनीफा बाबे का प्रोग्राम करने के लिए मैंने 2 दिन गुजारे वहाँ, अच्छा, उस इलाके में। और एक अजीब बात आपको बताऊँ, आपको इस पूरा बैकग्राउंड इसका समझ आ जाएगा, पस मंज़र क्या है, फिर उससे आप पेश मंज़र का अंदाज़ा लगाइएगा। जिस जगह पे हम बैठे थे, सूतर मंडी की वो गली, जो मैदान वो जगह होती है जहाँ बारीक तंग गली हैं, उन तंग गलियों के दरमियान में एक जगह खाली पड़ी है, वहाँ लोग अपनी तकरीबात करते हैं, खेलते हैं, लूडो खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, पार्किंग वगैरह कर लेते हैं, पार्किंग कर लेते हैं। उस मैदान के बाहर ही एक शॉप है, उस पर हम बैठे थे। एक नौजवान आया बाइक पे, 18-20 साल का मुश्किल, और आके उसने हमारी दुकान, जहाँ हम बैठे बिल्कुल एग्जैक्ट 2 कदम का फासला था हमारी आंखों के सामने, उसने आके पिस्टल यूं सीधा ज़मीन की तरफ किया और 8 गोलियां ज़मीन पे चला दी, बिल्कुल हमारे, आप समझिएगा, कदमों के नीचे। अच्छा, ये आपकी कोई दुश्मनदारी तो नहीं थी? हमें तो यही नहीं पता, हम हैरान, हम तो दबा के डर गए। तो वो जो दुकानदार था वो बैठा था साथ ही हमारे, बड़ा मारूफ आदमी था वहाँ का, उसने मुझे बहुत डिटेल बताई नीफे बाबे के बारे में। वो कल्बे अब्बास रूफ़ी उसका नाम था, वो और उसके बड़े भाई, वो दोनों बैठे थे। उन्होंने कहा घबराना कुछ नहीं, और वो मुंह बाहर निकाला दुकान से, अंदर बैठे थे ना काउंटर पे, वो बड़े भाई ने, रूफी साहब के बड़े भाई साहब ने मुंह बाहर निकाला, और तनु की तकलीफ है, क्यों आया तनु? अब वो, मैं तो डर गया था, हम तो अंदर छुपने लगे थे कि और कहीं नीचे घुस जाए। उन्हें जनाब उसको जब ललकारा तो हमें हौसला आया कि कोई ऐसी बात नहीं है। वो 2 कदम के आगे फिर गया, एक कुलचे वाली दुकान है 2 कदम के आगे, फिर वहाँ उसने फायर सीधे कर दी। मैंने कहा जी ये क्या है? उसने कहा बस आप ये समझ लें कि ये नीफा बाबा है। अच्छा, वैसे उस इलाके में या अंदरून की हम बात करें, 100 में से कोई 2 ही होंगे जो नीफा और बाबा निकलते होंगे। पर साहब ये जब मैं आपको बैकग्राउंड इनका बताऊंगा ना तो आपको नीफा बाबा समझ आएगा। लेकिन आप ये समझें, ये इनको विरासत में मिली बदमाशी का अंसर है। किससे मिली? ये अब सुनने की बात है। मोहम्मद हनीफ उर्फ नीफा, शफीक उर्फ बाबा, दोनों भाई उस इलाके के नामवर राज मिस्त्री, मैसन,
تعمیرات کے شعبے کے نامور لوگ. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میرے ذہن میں نہیں رہے گی. پھر ہم نے جتنے پروگرام کیے بھارت اور پاکستان کے حوالے سے, ان میں جس ٹاپ 10 کا, جس بڑے نامور بدماش کا ذکر کرتے تھے, ان میں ایک عجیب بات دیکھنے میں ملی, اور اس کا عملی مظاہرہ نیفا بابا کے گھر کے گرد و نواح میں ہوا. وہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہیں ہم ٹاپ 10 کہتے ہیں, بدماش کہتے ہیں, اشتہاری کہتے ہیں, کہ جی وہ فتنہ کہلاتے ہیں, کہ جی روئے زمین پر فتنہ تھے, امن و امان تباہ کرنے کے ذمہ دار تھے, ان کے علاقے میں رہنے والے لوگ, ان کی زبان, ان کی گفتار, ان کے کردار ہر ایک کی نیک نامی کی گواہی دیتے ہیں. وہ کیوں؟ اب یہ سمجھ سے بالا تر تھا. آپ دیکھ لیں کہ جن کو ہم نے کہا کہ ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا, بدماشی میں قدم رکھا, انسانی جانیں ضائع کی, منشیات فروشی کرتے رہے, بھتہ لیتے رہے, جگہ ٹیکس لیتے تھے, جو لوگ جن کو جگہ کہا تھا, ان کے علاقے میں لوگ انہیں لبریٹر کہتے تھے, نجات دہندہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے لیے تو سب کچھ یہی ہے, ہمارے تو کوئی کام کرتے ہیں, اس لیے ان کو نجات دہندہ کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بدماش نہیں ہے, نیفا اور بابا کوئی ایسے ڈاکو چور نہیں ہیں, بھتہ خور نہیں ہیں, وہ تو ہمارے لیے ایک تحفظ کی علامت ہیں, ہماری حفاظت جو ہے نا, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک اور بات وہاں کے لوگوں نے کہی مجھے, اندرون لوہاری کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیفا اور بابا, ان کا آغاز تو جرائم پیشہ زندگی کا ایک خاتون کے قتل سے ہوا, لیکن وہ ماں بہن کی حیا بہت کرتے تھے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نیفا جو ہے اس کو وہاں حاجی صاحب کہتے ہیں. میں نے جس سے کہا کہ نیفے دے بارے تو جواب میں وہ نیفا نہیں کہتے تھے, حاجی صاحب بارے گل کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا یہ حاجی صاحب کوئی لقب ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے کہا 4 حج کیے تھے انہوں نے. میں نے کہا یہ بدماش نہیں تھے, اجرتی قاتل نہیں تھے, انہوں نے فلاں کو قتل نہیں کیا, فلاں کو نہیں کیا, اور فلاں جگہ مفروری نہیں کاٹی. انہوں نے کہا کہ یہ خود حاجی تھا نیفا, راج مستری, تو میں نے بتا دیا. دوسرا, اس کی والدہ ننگے پاؤں فجر کی نماز کے بعد داتا دربار, اور پھر داتا دربار کے بعد کربلا گامے شاہ ننگے پاؤں جاتی تھی, واپس آتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک ماں حیات رہی, نیفا اور بابا پر بڑے ابتلا کے دور آئے, لیکن وہ اس سے نکلتے رہے. ایک اور انہوں نے بات بتائی, انہوں نے کہا جی کہ یہاں اندرون شہر کا سب سے مشہور و معروف روایتی جلوس ہے ایک, جو اندرون موچی دروازے سے نکلتا ہے. 10ویں کا 10 محرم کو, 9 محرم کی درمیانی شب 10 کا سارا گشت کر کے پورا علاقے کا, مفتی چوہٹا باقر, وزیر خان کی مسجد, رنگ محل, باٹی اندرون, وہاں سے ہوتا ہوا کربلا گامی شاہ میں ختم ہوتا ہے 10 محرم کی شب. پھر شام غریمہ مجلس ہوتی ہے وہاں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مقدمہ قتل میں یہ حاجی کاں بڑا مشہور تھا, اس کا بیٹا قتل ہو گیا, ظہیر احمد ہانڈا, اسے ہانڈا مشہور, میں نے آپ کہا عرفیت زیادہ مشہور ہے نئے نام سے, اصل نام تلاش کرنے میں وقت لگا مجھے کہ ظہیر اصل نام تھا اس کا, ہانڈا مشہور تھا. وہ ہانڈا کے قتل میں حنیفہ گرفتار ہوتا ہے, اور جیل کے اندر, یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں میں نے, جتنے لوگوں سے بات کی ہے ان کا عینی شاہد, انہوں نے کہا جی کہ ہانڈا کے قتل میں یہ جیل میں بند تھا نیفا, تو اس نے کہا کہ اگر میں اس مقدمہ قتل سے باعزت بری ہو گیا تو 9 محرم 10 محرم کا درمیانی شب جو جلوس نکلتا ہے, مرکزی جلوس موچی دروازے کا نثار حویلی سے نکلتا ہے, نثار حویلی کے مرکزی جلوس میں زنجیر زنی کروں گا, زنجیر ماروں گا. وہاں کی روایات ہیں مسلک سے ہٹ کے, انہوں نے کہا روایتی طور پہ میں زنجیر زنی کروں گا. 1 ماہ سے پہلے ہی وہ رہا ہو جاتا ہے. 2 ماہ بعد محرم تھا, 9 محرم کی شب انہوں نے رنگ محل چوک میں اس نیفا, جس کو حاجی نیف کہتے ہیں, حاجی صاحب نے زنجیر زنی کی, زنجیریں ماری. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے تو بھائی لبریٹر ہی ہے, آپ اسے جو مرضی سمجھیں, لیکن اتنی بھیانک تاریخ ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا دونوں راج تھے, میں نے 3 گھر انہوں نے مجھے دکھائے محلے داروں نے, جو انہوں نے تعمیر کیے تھے, اور ایک گھر ایسا تھا جس میں پرانے دور کے ٹائل اور اینٹ جو ہوتی ہے نا, اس کی بجائے بڑے بڑی سلیب لگی ہوئی تھی, یعنی کہ 100 اینٹیں لگنی ہیں تو 10 سلیب لگنی. انہوں نے کہا یہ تعمیرات کا فن یہ جانتا تھا.
میں نے کہا ایک طرف وہ تعمیر کا فن کرتا تھا اور دوسری طرف قتل کر کے تقریب کا فن کرتا تھا، تو تعمیر اس کو عزیز تھی یا تقریب عزیز تھی؟ انہوں نے جواب تو محلے داروں نے کوئی نہیں دیا، لیکن ایک بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں جن کی بنا پر یہاں بدماشی اور بدماش جنم لیتے ہیں، ان کی وجوہات جانیں، وہ عوامل سمجھیں تو آپ کو سمجھ لگے گی. لیکن اس علاقے کا سب سے پہلا مسئلہ غربت تھی. غربت اگر راجگیری سے، مستری سے پوری ہوتی تو شاید وہ یہ نہ کرتے. اب ان کا ایک بڑا بھائی تھا جو فوت ہو گیا، طبعی موت ان میں سے ایک فوت ہوا ہے. بڑے بھائی صاحب بیکری کرتے تھے. بہت کم لوگوں کو یہ انفارمیشن موجود، لوگوں کے پاس سینہ بہ سینہ ہو سکتی ہے لیکن پبلک نہیں ہوئی. یہ پہلی بار ہم بتا رہے ہیں. ان کے سب سے بڑے بھائی مرحوم، ان کی بیکری تھی. اہل علاقہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باقی بیکریوں کی نسبت اس کو ترجیح دیتے تھے کہ ان لوگوں پہ ہمیں اعتماد زیادہ تھا. دوسرا میں نے بتا دیا والدہ ان کی مذہبی خاتون تھی. اب لوگ یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ جی پھر تربیت کیسے کی انہوں نے بچوں کی؟ والد کیا ان کے ڈان تھے؟ والد تھے عید محمد عرف عیدو، جس کا آج تک تقریباً 26 سال گزرنے کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی دستاویزات، کوئی ثبوت نہیں ملا کہ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کچھ پتہ نہیں. نیفا اور بابا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نیفا قد کاٹھ میں بڑا تھا، فن پہلوانی بھی جانتا تھا. اچھا، اس اندرون شہر کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ یہاں بہت سے لوگ پہلوانی کرتے تھے، شوق ہے پہلوانی کا. اور راج مزدور جو ہوتے ہیں نا، ان کا تو ویسے جسم جو ہے بہت ٹھوس ہوتا ہے اور طاقت ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جوان ہوتا ہے. تو چودھری عید محمد کہتے تھے ان کو. یہ بورے والا وہاڑی کے رہنے والے تھے. یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. بورے والا وہاڑی میں ان کی اپنا جائیداد بھی، گھر بھی اور زمین تھی کاشت کی، زرعی اراضی. وہاں سے یہ لاہور آئے تھے. لاہور آ کے ان کے والد صاحب بھی راجگیری کرتے تھے. ان کا فن بچوں نے سیکھا اور چودھری عید کے دونوں بیٹے حنیفہ اور بابا اس راجگیری میں آئے. راجگیری سے ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، بچے بڑے ہو گئے تھے. راجگیری سے انہوں نے، ان کے والد نے کہا کہ ان کو کسی ایسے کام میں لگایا جائے جہاں بہتر انکم ہو. تو والد صاحب عید محمد اپنے بیٹے حنیفہ کو پکڑ کے بلا ٹرکوں والا، اس وقت مشہور ترین اڈا تھا ٹرکوں کا، اور ان کا تعلق اس وجہ سے تھا کہ عید محمد بھی پہلوانی کرتے تھے، ان کا بیٹا بھی پہلوانی کرتا تھا، اور بلا ٹرکوں والوں کا نسل در نسل پیشہ کیا تھا؟ فن پہلوانی. پردادا سے لے کے پرپوتے تک پہلوانی کرتے تھے. تو ان کا رشتہ دو طرح کا بن گیا. ایک علاقے کے لوگ، لوکل، شالم چوک، لوہاری اور سالمی سامنے. دوسرا فن پہلوانی، قدر مشترک. تو وہ اپنے بیٹے کو، لیفے کو لے کے بلا ٹرکوں والے کے اڈے پہ گئے اور اڈے پہ جا کے کہا کہ پہلوان جی، یہ محلے دار جو آئی وٹنس انہوں نے تصدیق کی، وہ کہتے ہیں کہ پہلوان جی اس بچے کو کچھ سکھا دیں. لیکن کیوں؟ انہوں نے کہا یہ راجگیری کرتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو یہ راجگیری کے بعد کوئی نہ کوئی طریقہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بلا ٹرکوں والے نے اپنے ٹرکوں کے اڈے پہ بٹھا لیا. ٹرکوں کے اڈے پہ انہوں نے 2 کام سیکھے نیفے نے. ابھی بابا نہیں آئے، بڑے بھائی، چھوٹا بھائی نیفا جو قد کاٹ میں بڑا تھا، اس نے 2 کام سیکھے. اچھا، ان میں ایج میں کون بڑا تھا، حنیفہ یا بابا؟ بابا بڑا تھا، اس لیے بابا کہتے تھے اس کو. اچھا، بابا جو ہے، بابے کا لقب نیفے نے اس کو دیا تھا. نیفا اپنے بڑے بھائی کو بھائی جان کی بجائے بابا کہتا تھا. اور جب وہ ایک وہاں تھڑا میں نے دیکھا، جس تھڑے پہ یہ بیٹھتے تھے، ایک دکان ہے پرچون کی دکان کے ساتھ ایک ٹکیوں والا ہے، ٹکیوں والے کے باہر یہ بڑا مشہور ٹکیوں والا ہے، اس کے باہر یہ بیٹھتے تھے. بٹ صاحب، آپ کی بھی بڑی یادیں وابستہ ہوں گی، آپ کے والد صاحب نے ساری عمر وہاں اندرون شہر میں گزاری، آپ وہاں کے رہنے والے. اندرون شہر کی روایات میں تھڑے بازی، رت جگہ، اوئے توئے، فائرنگ، تو تکرار، چیلنج کرنا، پہلوانی کرنا، یہ وہاں کی روایات کا حصہ ہے. اب بلے ٹرکوں والے کے ڈیرے پہ جا کے اس کی ان روایات کو 4 چاند لگ گئے جو سوتر منڈی سے شالم تک منتقل ہوئی تھیں. وہ وہاں موجود تھیں. بلے نے اس کو پالش کر دیا. بہت گہرا تعلق بن گیا بلا ٹرکوں والے کا. عید محمد کے ساتھ تھا ہی تھا، باپ کے ساتھ، اس بیٹے کے ساتھ ہی بن گیا. یہ اسے چاچا کہتا تھا. اور بھائی بن گیا بلے کا بیٹا
ٹیپو ٹرکاں والا. ٹیپو بن گیا بھائی, وہ بن گیا چچا. بلا ان سے کام کیا کرواتا تھا؟ اسے 2 کام وہاں سیکھے. کون سے؟ سب سے مشکل کام ٹرک اڈے پہ منشی گیری ہوتا ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیں, کتنا مال آیا, کتنا لوڈ ہوا, کتنا چلا گیا, کتنا وہاں سے آیا, کون ڈرائیور لے کے جا رہا ہے, گاڑی کا نمبر کیا ہے, ٹائمنگ کیا ہے. اچھا, نیفا جو ہے وہ دماغ کا اتنا تیز تھا کہ یہ کام کر سکے؟ نیفا دماغ کا بھی اور جسم کا بھی دونوں طرح تیز تھا. اس نے وہاں منشی گیری سیکھی, منشی بن گیا. دوسرا وہ کلینڈر بن گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کلینڈر وہ ہوتے ہیں جو ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بندہ جاتا ہے, مال لد گیا ہے, پیچھے لڑک جاتا ہے, آگے بیٹھ جاتا ہے, قریب جا رہا ہے, دور جا رہا ہے, اس کے مطابق اندر سو بھی جاتا ہے, ٹرک پیچھے بھی کروا لیتا ہے, پولیس والے آ جائے, پولیس والے ڈیل بھی کر لیتا ہے. یہ سارے فن جو ہے نا اس نے سیکھ لیے. جب اس نے سارا کچھ سیکھا تو سیکھنے کے بعد وہ منجا ہوا ایک ٹرک اڈے کا مینیجر بن گیا. منشی مینیجر ہوتا ہے قسم کا, وہ مینیجر بن گیا. تعلقات قائم ہو گئے بلا ٹرکاں والا اور ان کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے سے. راجگیری سے اڈا مینیجر بن گیا, اس کے بعد یہ گینگسٹر کیسے بنا؟ یہ اندرون شہر کی روایت میں نے آپ کو بتا دی. بدماشی وہاں کیسے پنپتی ہے, غنڈہ گردی جنم کیسے لیتی ہے, بدماش جو ہیں وہ سر کیسے اٹھاتے ہیں, یہ سارے واقعات ہیں. لیکن ایک بات بڑی ضروری تھی, بلا ٹرکاں والے کے ٹرکاں کا جو اڈا ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ لوہے کا کام ہے, جس میں شرافت اگر 10% ہے تو 90% چودراہٹ ہے. آپ بدماشی نہ کہیں, اسے چودراہٹ سمجھیں. ٹھیک ہے. چودراہٹ کا جو شوق ہے وہ بس اور ٹرک کے اڈے پہ 4 چاند لگا لیتا ہے اپنے آپ کو آٹومیٹکلی, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حنیفہ کے ذہن میں وہ چودراہٹ بیٹھ گئی جو بلا ٹرکاں والا اور ٹیپو ٹرکاں والا کے اندر تھی. اس نے بہت کچھ سیکھ لیا وہاں, تعلقات استوار کر لیے. پولیس والے آ کے بیٹھتے تھے, میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے بیوروکریٹس وہاں آتے تھے, ان سے تعلقات بن گئے. ایک وہاں شخص تھا, اس کا نام تھا حاجی دین محمد, اسے کہتے تھے حاجی کاں. کاں کوا, پنجابی میں کوا کہتے ہیں, کاں کرو. حاجی دین محمد کے چودھری عید محمد سے یعنی اس کے والد سے تعلق, حنیفہ کے والد سے, نیفا کے والد سے تعلق تھا. تو یہ آپس میں دوسری نسل دوستی ہو گئی. یہ جو اس کا بیٹا تھا ظہیر احمد, جسے عرف عام میں ہانڈا کہتے ہیں, ہانڈے سے مشہور ہے. اگر آپ ظہیر احمد پوچھیں کہ ظہیر احمد کہاں ہے تو کسی کو نہیں پتا. حاجی کاں کے بیٹے سے اس کا بہت گہرا تعلق تھا. ایک دن یہ ٹیپو ٹرکاں والے کے اڈے کے لوگ اور یہ سارے وہاں جاتے ہیں, ہنسی مذاق میں لڑائی تک نوبت آئی. ہانڈا اور نیفا دستوں گریبان ہو گئے, ایک دوسرے کو مار پیٹ شروع کر دی. مار پیٹ کے دوران اس نے اسلحہ نکالا, حنیفہ نے پسٹل نکالا اور سیدھا فائر مارا کنپٹی پہ. یہ کہتے یہ ہیں کہ مذاق تھا, یہ سیدھا فائر لگا اور فائر لگا ہے تو وہیں ڈھیر ہو گیا. وہ ہانڈا مارا گیا, اس کے باپ اور ماں بچے سب بھاگتے آئے, دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تو نیفے نے مار دیا. انہوں نے کہا آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں. بہت سارا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے اور لیکن مقدمہ درج ہوتا ہے, نیفا گرفتار ہو جاتا ہے. اچھا, یہ پہلا قتل تھا حنیفہ کا؟ یہ نیفا کا اس سے پہلے قتل ایک خاتون کا تھا. اس کا مقدمہ تھانہ راوی روڈ میں درج ہوا 302 کا, نامزد مقدمے میں نیفے کی بہن, نیفے بابے کی بہن جو ہے, اس کا جھگڑا ہوتا ہے کسی خاتون سے. اچھا. جو کریم پارک راوی روڈ, بڑا قریب ہی ہے لیکن بہت مشہور ہے, وہاں خاتون سے جھگڑا ہوتا ہے. اس میں 2 ان کے بھائی اس کے پڑ جاتے ہیں. اس کے بھائی اس کی بہن کی تذلیل کرتے ہیں, جو بات سنائی ہے دروغ برگردن راوی, وہ کہتے ہیں تذلیل ہوتی ہے. بہن اس کو بتاتی ہے, اطلاع کرتی ہے گھر آ کے کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے. یہ جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں خاتون سے جھگڑا, اس کے بھائیوں کو للکارتا ہے. یہ بہن پوچھتی کون ہے کیا ہے, تو یہ کہتی میں, جب پوچھا تو یہ کہتا ہے کہ میں ہوں نیفا. وہ باہر نکلتی ہے کہ بلاؤ بھائیوں کو, کہاں ہے تیرے بھائی, بدماش بنے پڑتے فلاں. تو تکار ہوتی ہے. تو تکار کے بعد جو ہے نا یہ فائر کرتا ہے اور وہ اس خاتون کے سینے پہ لگتا ہے. خاتون زخمی ہوتی ہے, اس کو اسپتال لے کے جاتے ہیں. وہ جاں بر نہیں ہوتی, ہلاک ہو جاتی ہے. خاتون کے قتل کے بعد پورے علاقے نے یہ کہا کہ جب خاتون قتل ہوئی تو ہم نے یہ کہا کہ کتنا ہی کوئی بدماش ہو, اندرون شہر کی روایت ہے کہ بچوں اور خواتین پہ حملہ نہیں کیا جاتا. اچھا, ویسے یہ بدماشوں کے اندر ہوتا ہے, وہ کسی خاتون کے اوپر یا بچوں پر حملہ نہیں کرتے, اور دشمن داری میں تو بالکل نہیں کرتے دوسرے مخالف پارٹی کی خاتون پہ حملہ. ابھی یہ مثال آپ دیکھیں, تیفی بٹ کی بہن
اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بچوں کو لینے اسکول جا رہی تھی, نہر پہ واقع جاوید ہوا. بٹ کے ساتھ. جاوید بٹ قتل ہو گئے. انہوں نے بہن کو اچانک ایک گولی سکٹ کر کے گئی, اس طرح ان کو اٹیک نہیں کیا, نشانہ نہیں لیا ان کا, ٹارگٹ کر کے نہیں مارا. یہ جو دشمن دار مخالفت میں, انتقام میں قتل کرتے ہیں, دشمن داری میں مردوں کو کرتے ہیں, بچوں کی مثال میں نے دی تھی آپ کو. اس کیس میں بھی ایک واقعہ آئے گا. ارشد امین چودھری کو مارنے کے لیے نیفا بابا گئے تھے, تو ایک بچہ اپنی بہن کو بٹھائے, بیگ گلے میں ڈالے, سائیکل پہ سامنے آ گیا. انہوں نے سمن آباد موڑ پہ قتل کرنا تھا, اس پہ چھوڑ دیا, اور دوبارہ جا کے اقبال ٹاؤن میں قتل کیا, گلشن اقبال نالے کے پاس. تو یہ جو واقعہ ہے نا, اس پہ یہ دشمن دار مخالفت میں اندھے نہیں ہوتے, یہ دیکھ کے مارتے ہیں, دشمن سے بدلہ لیتے ہیں, مخالف سے بدلہ لیتے ہیں, بچوں اور خواتین کو محفوظ رکھتے ہیں. لیکن اس پہ میں نے جب سوال کیا وہاں اہل محلہ سے کہ جی, میں نے کہا یہ نیفا نے یہ خاتون کو کیوں مارا, انہوں نے کہا جی کہ نیفا گولی چلانے گیا تھا بھائیوں پہ اس خاتون کے جس نے اس کی تذلیل کی تھی. خاتون آگے آ گئی بھائیوں کے, اور گولی اس کو لگ گئی. ورنہ بھائی اگر ہوتے تو وہ بدلہ بھائی سے لیتا, یہ لوگوں کا کہنا ہے. اب دیکھیں, بعض معاملات ایسے ہیں جن پہ یہ لگتا ہے کہ ہم کسی ٹاپ 10 کو, اشتہاری کو, ملزم کو, بڑے بدماش کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں, اس کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. لیکن بعض حقائق ایسے ہیں جو پس پردہ رہے. میں نے اسی لیے اتنے عرصے بعد, 20-25 سال بعد, 2 دن وہاں گزار کے یہ سارے حقائق کی تہ تک پہنچا ہوں. اور یہ جو منظر کشی میں کر رہا ہوں, یہ وہ حقائق ہیں جو وہاں کے رہنے والوں نے مجھے بتائے, جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. انہوں نے کہا جی خاتون کو اس نے انتقاماً نہیں مارا, وہ درمیان میں آ گئی, اس وجہ سے قتل ہو گئی. لیکن پہلا قتل خاتون کا تھا. راوی روڈ تھانے میں مقدمہ درج ہوا 302 کا. نیفا نامزد ہوا, گرفتار بھی ہوا. اچھا, جان کیسے چھوٹ گئی اس مقدمے میں؟ یہ جو خاتون قتل ہوتی ہے, اس مقتولہ کے مقدمہ قتل راوی روڈ تھانے میں درج تھا, اس میں سے اس نے 7 ماہ قید کاٹی. 7 ماہ قید کاٹ کے آ گیا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک لوکل ایم پی اے تھے, ملک صاحب. ملک صاحب کا پورا خاندان اندرون شہر سے باہر منتقل ہو چکا تھا, لیکن جیتے وہ اس علاقے سے الیکشن تھے. وہاں 3-4 بڑے خاندان ہیں بٹ صاحب. اسی لوہاری کے اندر خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, ان کی والدہ خواجہ رفیق شہید کی بیوہ مرحومہ, ملک احد کا خاندان, پھر حاجی مقصود بٹ کا خاندان, جو منتخب ارکان اسمبلی پنجاب میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی یہ رہے. ان میں سے کچھ لوگ سپورٹ کرتے تھے, کچھ بلا ٹرکاں والے خاندان کو اور کچھ نیفا بابا کو. انہوں نے گارنٹی دے کے ان کے معاملات میں پیچ اپ کروایا, دونوں خاندان کا, اس مقتولہ کے اور ان کے خاندان کا. 6-7 ماہ بعد یہ باہر آ گئے. اچھا. اس دوران 2 واقعات بڑے رونما ہوئے. ایک واقعہ وہاں اسی سوتر منڈی میں ایک خاتون تھی بانو, جس کا تذکرہ ہم 2-3 پروگراموں میں کر چکے ہیں. منشیات فروش تھی. بانو پہ درجنوں مقدمات تھے منشیات فروشی کے. اس کے 4 بیٹے تھے, نادو, پیچی, نانی اور پتو. یہ سب عرفیت ہیں, ان کے اصل نام کچھ اور ہیں. یہ جوان نئے ہو رہے تھے وہاں, اور وہاں جس طرح اس نوجوان نے آ کے ہمارے آنکھوں کے سامنے فائر مارے, اسی طرح یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ 4 بچے جو جوان ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جس نے ہانڈو کو مارا ہے, ظہیر کو, یہ کون پیدا ہو گیا بدماش یہاں نیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ عید محمد کے بچے ہیں, بابا اور نیفا. ویسے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 5 بھائی ہیں. ایک بھائی طبعی موت فوت ہو گئے, بزرگ بڑے جو تھے سب سے. ان کے 2 بچوں کو نیفے نے خود, اپنے 2 بھائی, چھوٹے بھائیوں کو, جو اپنے نیفے سے چھوٹے 2 تھے, 2 بڑے تھے بابا اور اس کا بڑا بھائی, اور 2 چھوٹے تھے, درمیان میں نیفا تھا. 2 چھوٹے بھائیوں کو روزگار کی خاطر, میں نے آپ سے کہا تھا گھریلو معاملات جو ہیں وہ اتنے یہ اخراجات میٹ نہیں کر پا رہے تھے, تو انہوں نے اور بھی جاب ڈھونڈی تھی. اسی طرح بھائیوں کو انگلینڈ بھجوایا. اس دور میں 3.5 لاکھ روپے دیے, جو محلے دار کہہ رہے ہیں چودھری عید محمد نے اور اس نے حنیفہ نے 3.5 لاکھ روپے دے کے 2 بھائیوں کو باہر بھیجا تھا. آج کل وہ اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ وہاں بھی جاتے ہیں, یہاں بھی آتے ہیں, اور وہاں ان کے پاس برطانوی شہریت ہے دونوں کے پاس. اچھا. آج کل برطانوی شہری ہیں وہ. یہ کہتے ہیں کہ جب بانوں کے بچے نادو اور پیجی, ان کو یہ پتہ لگا کہ نیفا بابا عید محمد کے بچے ہیں اور انہوں نے ہانڈو کو قتل کیا ہے,
اور وہ آج کل ان کا بیٹھنا بلا ٹرکا والا کے پاس ہے. تو ان سے ان کی تو تکار ہوتی ہے. بازار میں وہیں بیٹھتے سوتر منڈی میں. سوتر منڈی میں جو میدان تھا. اچھا اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ روٹین کیا تھی نیفے بابے کی. اس نے کہا جی کہ بابا ذرا سبمسو تھا. نیفا جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلتا تھا, اور کرکٹ کھیلتا تھا چھوٹے بچوں کے ساتھ, بلیئرڈ کھیلتا تھا, پتنگ بازی کا بہت شوقین تھا. کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں سے اپنی چھت پہ کھڑا ہو کے پتنگ بازی کیا کرتا تھا اور پیچ لڑاتا تھا. مینار پاکستان سے عتیق اسٹیڈیم سے جو گڈیاں اڑتی تھیں, جو پتنگیں وہاں سے اڑتی تھیں, ان سے وہ پیچ لڑاتا تھا. تو یہ اس کے شوق تھے. ویٹ لفٹنگ بھی کرتا تھا, پہلوانی بھی کرتا تھا. ڈنڈ بیٹھ کے اندرون شہر کا مشہور ہے. وہ کہتا تھا کہ یہ دودھ جلیبی, اور دودھ جلیبی میں انڈا کچا انڈا اور بادام پیس کے یہ ڈال کے بھی پیتا تھا پہلوانی کے لیے. یہ اس کے شوق تھے. کہتا ہے کہ جب اس نے دونوں بھائی باہر بھیج دیے, اب یہ جہاں بلا ٹرکاں والے کے اڈے پر اس کا آنا جانا زیادہ تھا, ٹیپو سے مراسم زیادہ اچھے تھے, گہرے دوست بن گئے. ان کا تیسرا دوست تھا ظہیر عرف ہانڈو. بے تکلف دوستی, مذاق ہنسی, اور ایک دن ہنسی مذاق میں اس نے فائر کیا نیفے نے, اور ہانڈو قتل ہوئے تھے. جب ہانڈو قتل ہوا تو نادو پیچی بانو کے بیٹے, ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کون سا نیا بدماش پیدا ہو گیا, اس نے قتل کر دیا. اب جو شخص قتل کر لیتا ہے اور جیل جاتا ہے, اس کے معاملہ جو ہے نا عجیب گھمبیر سا ہوتا ہے. اس قتل میں جہاں یہ نامزد ہوا نیفا, بابا نامزد نہیں تھا اس میں, نیفا جہاں نامزد ہوا وہاں ٹیپو ٹرکانے کا نام بھی آیا, ان کے اڈے کے ملازمین کا نام بھی آئے. ایف آئی آر درج ہوتی ہے تھانہ لوہاری میں, اور تھانہ لوہاری میں اس میں حنیفہ گرفتار ہوتا ہے. ٹیپو نہیں پکڑا جاتا. ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا نے اپنے تعلقات کی بنیاد پر مقدمہ قتل میں سے اپنے بیٹے کا نام نکلوا لیا, اور سارے کا سارا واقعہ نیفا براہ راست قاتل, فائر مارنے والا, موقع کا ملزم, اور 2-3 اور ملازمین ساتھ جو اس کے دوست یار اور بیٹھے تھے جو میچ کھیل رہے تھے, وہ نامزد ہوتے ہیں, وہ گرفتار ہوتے ہیں. اس کی دل میں رنجش آتی ہے. اچھا, ٹیپو کو تو حنیفہ اپنا بھائی کہتا تھا, اس کے باوجود بلا نے بچایا کیوں نہیں؟ بلا نے اس لیے نہیں بچایا کہ بلے کے خاندان کے اور ٹیپو کے تعلقات حاجی کاں یعنی حاجی دین محمد سے بھی تھے. تو اگر وہ اس کو بچاتا دین محمد کے بیٹے کے قتل سے, تو دین محمد وغیرہ یہ کہتے کہ تم نے ہمارے ساتھ دشمنی لی ہے, تو دشمنی کا ایک باب اور کھل جاتا. تو انہوں نے وہاں اس میں ہی بہتری جانی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا یہ نکلا لیتے ہیں ٹیپو کو, اور باقی قتل جو ہے نا وہ بھگتے گا حنیفہ. اچھا, بلا اور ٹیپو کے کہنے پہ کیا کوئی اور قتل کیے تھے حنیفہ نے؟ ایک شادی کی تقریب میں نیفا اور ٹیپو فائرنگ کرتے ہیں, ان میں ایک قتل ہو جاتا ہے شخص. اس کے قتل میں بھی دونوں نامزد تھے, اس میں سے بھی ٹیپو نکل گیا. ٹیپو پہ کہیں نام نہیں آیا بلا ٹرکاں والے کی وجہ سے کہ وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا. چودھری عید محمد کے مراسم اتنے نہیں تھے, اس کا دبکہ اس کی چودراہٹ علاقے میں اتنی نہیں تھی جتنی لا محلہ بلے کی زیادہ تھی. تو وہ شادی کی تقریب میں جو فائرنگ ہوتی ہے اس میں بھی سارے کا سارا واقعہ جو ہے نا وہ نیفے پہ پڑتا ہے, اور نیفا اس میں بھی چالان ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن اس میں چالان نیفے کو کرتے ہیں تو نیفا وہاں سے کسی طریقے سے نا اپنی جان چھڑوا لیتا ہے پولیس سے, اور نکل جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. اچھا, نیفے کو یہ بڑا فن آتا تھا کہ اس کی مفروری جو ہے نا فرار ہونا وہ بڑی مشہور ہے وہاں علاقے میں. یہ اس بنا پہ رنجش دل میں رکھتا ہے, اور پولیس سے نکل کے ایک خاتون کے قتل سے نکلا, پھر ایک ہانڈو کے قتل سے نکلا, پھر شادی کی تقریب میں یہ تیسرا قتل جب کرتا ہے تو اس میں سے بھی یہ فرار ہو جاتا ہے. اور فرار ہو کے جب واپس آتا ہے تو اس کے دل میں یہ رنجش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بہت سخت زیادتی کی ہے بلا ٹرکوں والے نے, اور یہ ٹیپو جو ہے اس کو نکلوایا ہے. وہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے, دونوں بھائی یہ پلان کر کے یہ قتل کا منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. آج کے بعد یہ ہمارا دوست نہیں ہے, دشمن ہے, ہمارا انکل چچا نہیں ہے, یہ ہمارا باقاعدہ دشمن ہے. بلا وہ بلے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں, اور نیفا بابا 5 سال مفروری کاٹتا ہے بلے کے قتل کے. اس انداز سے قتل کرتا ہے اس کو کہ وہ سارے بدلے جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے لے لیے بلے کو قتل کر کے. بلے کو قتل کی منصوبہ بندی میں اس کا بھائی بابا بھی شامل تھا, شفیق. اس کے دوست تھے 8-10
جو میں نے آپ کو کہا ٹاپ 10، یہ سارے ٹاپ 10 اس کے واقف تھے. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے میرا کہ بعض اوقات لوگوں نے، پولیس والوں نے یہ کہا کہ نیفا اور بابا ہی آئے تھے قتل کرنے. بعض اوقات یہ کہا گیا کہ نیفا بابا کی ریکی بھی کر رہے تھے، ان کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور سپورٹ دے رہے تھے ان کو. ان میں 8-10 لوگ شامل تھے. بلے کو منظر سے ہٹانے کی منصوبہ بندی خود دونوں بھائیوں کی تھی. انہوں نے کسی کا ساتھ لیا، اشتراک لیا کہ نہیں لیا یہ بات کی بات ہے، لیکن بلا ٹرک والوں کو قتل کر کے انہوں نے یہاں سے وہ اچانک غائب ہو گئے. بلے کے قتل کا الزام تیفی بٹ پر کیوں لگتا ہے؟ تیفی بٹ پہ الزام اس لیے لگا تھا کہ تیفی بٹ کی بلا ٹرکوں والے سے مخالفت شروع ہو چکی تھی. کس وجہ سے؟ 2 متحارب گروپ تھے تاجر سیاست کی وجہ سے. اچھا. میں نے آپ سے کہا چودراہٹ کی جنگ تھی، شالمی کی چودراہٹ، اکبری منڈی کی چودراہٹ، مستی گیٹ کی چودراہٹ، موچی دروازے کی چودراہٹ. یہ جو 12 در ہیں، 12 در میں ایک تنظیم ہے، ان کی سب کا مشترکہ بورڈ، تاجر بورڈ، اور ایک تنظیم ہے ہر ایک کی الگ الگ، ہر مارکیٹ کی. شالم مارکیٹ کی تنظیم ایک نہیں 10 تنظیمیں اور ان کا شالم تاجر بورڈ. پھر انجمن تاجران پنجاب، انجمن تاجران لاہور، تاجر اتحاد پاکستان. یہ ساری تاجر تنظیمیں ایسی تھیں جنہوں نے چودراہٹ کی خاطر نا، کچھ گروپ میں آ گئے حاجی مقصود بٹ کے، کچھ آ گئے اظہر سعید بٹ کے. یہ 2 تھے تاجر رہنما. لیکن جو باہر بیٹھ کے تجارتی قیادت کرتے تھے، تاجروں کی قیادت، ان میں تیفی بٹ اور بلا ٹرکوں والا، خواجہ اظہر گلشن، اور اس کا ماموں ٹیپو کا بھائی پہلوان، یہ سارے وہ سلطان، یہ وہ لوگ تھے جو تاجروں کے قائد کہلاتے تھے، لیڈر کہلاتے تھے. ان تاجروں کی قیادت کے جھگڑے میں، چودراہٹ میں، یہ تیفی بٹ اور بلا ٹرکوں والوں کی آپس میں مخالفت، مخاصمت، دشمنی، جو میں نام دیں، وہ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی دونوں متحارب گروپ بن جاتے ہیں. اچھا. ایک دوسرے کے قتل تک کی نوبت آتی ہے. ایک طرف یہ واقعہ، دوسری طرف ایک واقعہ یہ ہوتا ہے، ایک دفتر ہے لکشمی چوک پر انجمن تاجران کا، رائل پارک سے متصل. اس میں ایک دن ٹیپو آتا ہے، مناظر شاہ کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے، تو تکار ہوتی ہے. وہ منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مناظر شاہ کے. مناظر شاہ کو تھپڑ مارتا ہے. مناظر شاہ بھی ایک گینگسٹر تھا. اس کے بہت تعلقات تھے نیفے اور بابے دونوں بھائیوں سے. نیفے اور بابے کو یہ بات بری لگتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ مقدمہ بازی تھی، اس میں سے ٹیپو نکل آیا تو یہ مخالفت ہو گئی، لیکن اس مخالفت کی ایک وجہ مناظر شاہ بھی تھا. مناظر شاہ کو جب وہ تھپڑ مارتا ہے تو یہ کہتا ہے نیفا اور بابا کہ یہ تھپڑ مناظر شاہ کے منہ پہ نہیں، ہمارے منہ پہ مارا ہے، کیونکہ مناظر شاہ کو آنے کی ہم نے دعوت یہاں دی تھی. اچھا. اس وقت تک بلا زندہ تھا؟ بلا زندہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں گے ٹیپو کو اگر ٹیپو معافی نہیں مانگے گا مناظر شاہ سے. ٹیپو نے انکار کر دیا. اچھا. ٹیپو نے کہا میں نہیں مانگوں گا. اس نے تو بعد میں کہا، اس کے والد بلا مرحوم نے پہلے کہا، اس نے کہا میرا بیٹا کسی طور معافی نہیں مانگے گا، وہ بالکل حق پہ تھا میرا بیٹا. یہ بات بڑھ جاتی ہے. اس وقت تازہ تجارتی مخالفت تھی تیفی بٹ کی بلا ٹرکوں والے کی. اس میں ایک فریق حاجی مقصود بٹ تھے، ایک فریق حاجی وہ مرحوم اظہر سعید بٹ تھے. ایک طرف وہ تھے، ایک طرف وہ تھے. سیاست بھی پنجاب میں نئی ابھر رہی تھی. یہ ہمارے آج کل جو برسر اقتدار خاندان ہے لاہور کا، وہ اس وقت سیاست میں اچانک منظر عام پہ آیا تھا. اسعد رفیق ان کی والدہ مرحومہ، اور سلمان رفیق، خواجہ رفیق شہید کی فیملی، یہ سیاست میں بڑی نامور تھی. حاجی مقصود بٹ کی فیملی نامور تھی. یہ بات ابھرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں نیفا بابا کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے ٹیپو نے. ایک دفعہ باپ نے ٹیپو کا نام نکلایا، اب مناظر شاہ کا مسئلہ ہوا تو اب ہم ان سے بدلہ لیں گے. اور وہ اس طرح کے جب معاملہ آتا ہے نا، تو مخالف گروپ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے مخالفین سے ٹوٹ رہے ہیں لوگ، ان کو اپنی گرفت میں کر لے. یہ جا کے اڈاری مارتے ہیں بلے ٹرکوں والے، ٹیپو ٹرکوں والے سے، اور جا کے کس کے اڈے پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ تیفی اور گوگی کے اڈے پہ بیٹھ جاتے ہیں. تیفی اور گوگی کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں. اور اس وقت دشمنداری، مخالفت تازہ بن رہی تھی. تو یہ 90s کا مڈ تھا. 90s کے مڈ میں یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے تیفی کی پناہ میں چلے جاتے ہیں.
تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہیں ان کو سینے سے لگاتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, جو بھی صورتحال تھی. یہ نیفا بابا ان کے ساتھ رہتے ہیں. اس دوران ایک قتل ہوتا ہے. کس کا؟ ارشد امین چودھری MSF پاکستان کا سربراہ تھا. اس کا بھائی انوار الحق چودھری انوار کو قتل کر دیتا ہے گروہ, جس کا الزام نیفے اور بابے پہ لگتا ہے, اور اس کے دفعہ 109 میں نامزد ہوتے ہیں تیفی بٹ کہ تیفی بٹ کی ایما پر اس نے قتل کرایا. تیفی بٹ ارشد امین چودھری کے والد مرحوم امین چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کے گھر مظفر گڑھ. وہاں جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں, وہ معافی ہو جاتی ہے, صلح ہو جاتی ہے ان کی. پیسوں کے بدلے پیسوں, وہ کہتے ہیں کہ دیت دی, قصاص دیا, صلح ہو جاتی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد منظور وٹو کی حکومت آتی ہے. منظور 17 ارکان اسمبلی کی حکومت جو مشہور تھی پیپلز پارٹی کے اشتراک سے, وہ حکومت آتی ہے. منظور وٹو وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. ارشد امین چودھری MSF پاکستان کے سربراہ ہیں اور مشیر خاص ہیں وزیر اعلیٰ کے. اور آنکھوں دیکھا واقعہ کہ اس وقت کے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو ارشد امین کے ساتھ اگر لاہور میں 12 گھنٹے گزارے تو 6 کم از کم ارشد امین کے ساتھ. منظور وٹو کے اقربا میں شامل ارشد امین چودھری. ریلوے اسٹیشن کا ٹھیکہ, ٹرانسپورٹ کا باہر پلیٹ فارم بنے تھے, وہ سارا کانٹریکٹ ان کے پاس. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے تایاد پریزیڈنٹ, یہ سارا کچھ اس کے پاس تھا. ارشد امین چودھری جو ہے وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. اس کا الزام بھی تیفی بٹ, گوگی بٹ اور ان کے ساتھیوں پر لگتا ہے. اچھا, یہ جو الزام لگتا ہے, جیسے بلا کا قتل ہوا الزام لگا, ٹیپو کا قتل ہوا الزام لگا, اور یہ ابھی جو امیر بلاش کا قتل ہے اس کا بھی الزام ہے, کیا یہ الزام سچ کی حد تک ہوتے ہیں یا صرف الزام ہی ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان میں حقیقت کیا تھی, لیکن یہ دشمنی اور مخالفت جو ہے نا, اسے اے قتل کرے کسی کو یا زی قتل کرے, الزام اسی بی پر لگنا جو مخالف ہے. ٹھیک ہے. آج آ کے جو نظر ٹھہرتی ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ FIR کی ڈرافٹنگ کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں پولیس والے ٹرائر بھی ہوتے ہیں, قانون دان بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں, لیکن ان میں دشمن دار بھی ہوتے ہیں, تھانے دار بھی ہوتے ہیں, دشمن دار بھی ہوتے ہیں. وہ جو دشمن دار ہے نا, وہ ضد کر کے کہتا ہے کہ اگر ٹیپو کے خاندان کا ہوا ہے تو تیفی کا نام لکھاؤ, تیفی کے خاندان کا جاوید بٹ ہوا ہے تو آپ بلے کے خاندان کا نام لکھاؤ. اچھا, یہ لوگ نا کنفیوز کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ بھی گینگسٹر ہیں. کیا یہ گینگسٹر ہیں؟ یہ دشمن دار ہیں. اچھا, ہم نے ہر پروگرام میں یہ کہا کہ ان کا ٹاپ 10 اشتہاری گینگسٹر سے کوئی تعلق نہیں. جو ہم نیفے بابے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ الگ چیپٹر ہے, وہ پیورلی گینگسٹر ہیں. لاہور کی گینگ وار ہے وہ, اٹ از اے پارٹ آف دا گینگ وار جو شروع ہوئی تھی 80s میں, وہ جاری ہے. اس میں کبھی ابال آ جاتا ہے, کبھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ٹیپو کے بعد 14 سال تک, ٹیپو کے قتل ایئرپورٹ پہ ہوا, اس کے 14 سال تک کچھ نہیں ہوا. اب بالاج مرحوم کا جو قتل ہے بڑا افسوسناک تھا, وہ 14 سال بعد ہوا ہے, اور 14 سال کا جو ٹھہراؤ تھا اس وقت یہ دشمنی کیوں نہیں ریوائیو ہوئی؟ اور اس سے پہلے بھی جو بلا ہے اس کا قتل 1994 میں ہوا, ٹیپو کا قتل ہوتا ہے 2010 میں. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں, 16 سال کا گیپ ہے, پھر 14 سال کا, یعنی 30 سال میں 2 قتل ایک خاندان کے, تو ٹھہراؤ تھا نا. اس کے باوجود کچھ پولیس والے میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں, کچھ دشمنی کو ہوا دینے والے اہم شخصیات لاہور کی, جنہیں لاہور کا پاوا کہتے ہیں نا, وہ لاہور کا جو پاوے ہیں, وہ جن چارپائیوں کے پائے جس طرح ہوتے ہیں نا, انہوں چارپائی ہے پوری لاہور ایک, اس کے پایوں میں کوئی 1-2 ایسے پائے بھی ہیں جو اس دشمنی کو, مخالفت کو, تاجروں کی مخالفت کو, اس مخاصمت کو ہوا دینے کے ذمہ دار ہیں. اچھا, ہیں یا تھے؟ اب بھی ہیں, اب بھی ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دشمنی بڑھانے کی بجائے, دشمنی کو بڑھاوا دینے کی بجائے صلح کا ڈول ڈالا جائے. صلح کا ڈول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے, یہ دشمنی جو ہے نا اس کو بڑھانے والے بہت سارے لوگ ہیں. اب یہ انوار اللہ کے بعد اس کے بھائی ارشد امین چودھری کا قتل, بڑا ویٹ والا آدمی تھا, بڑا وصف بھی تھا. اس کے قتل کے بعد پھر الزام تیفی بٹ پہ, گوگی بٹ پہ, لیکن وہ معاملہ سب سے بڑے تفتیشی کے پاس گیا. پاکستان میں سمجھتا ہوں شعبہ تفتیش کا امام اعظم جو ہے چودھری احمد خان چدر, ان کے پاس تفتیش جاتی ہے. میری موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے چودھری مسعود عزیز چودھری احمد خان چدر کی سربراہی میں تفتیش کرتے ہیں. تیفی سے بھی گوگی سے بھی دونوں پیش ہوتے ہیں, اس میں بری ہو جاتے ہیں.
اب یہ جو الزام کی حد تک مقدمے کا اندراج ہے، FIR کا اندراج، اس کا تھوڑا سا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے نا تو یہ دشمنی کو بڑھاوے کی ایک ریزن FIR بھی ہے۔ اب لوگ جو مختلف افواہیں پھیلتی ہیں، کوئی کہتا ہے ایسا نہیں ہوا تو کوئی ایسا ہوا، تو اس نے کہا ایسا ہوا۔ اب آپ مجھے دیکھیں، جو جاوید بٹ کے قتل کی FIR تھی، اس FIR میں موقع کا ملزم امیر فتح اور قیصر بٹ کو کہا گیا، لیکن جو شوٹر پکڑے گئے وہ رکشے والے اور ناجی بٹ اور سارے لوگ، انہوں نے اقرار جرم کر لیا کہ فائر تو ہم نے مارا۔ اب ہم مقدمے کے اندراج کے وقت جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو کیس کمزور ہوتا ہے، دوسرا دیکھنے اور سننے والوں پہ جو تاثر ہے وہ گینگ وار کی شدت میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ارشد امین چودھری کا قتل ہو گیا، پولیس ایکشن میں کیوں نہیں آتی؟ حنیفہ بابا پر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا پولیس کا؟ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا۔ تاجر نیفا اور بابا کے بھتہ خوری سے، لوٹ مار سے، قبضے سے تنگ تھے۔ وہ ایک 40 رکنی وفد لے کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اجرتی قاتل تھے، بھتہ خور تھے، ڈکیت تھے، کون کون سے جرائم کرتے تھے؟ بٹ صاحب کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ یہ جرائم کی نرسری بھی تھے اور جرائم کی انڈسٹری بھی تھے۔ اچھا، میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے بھی حنیفہ بابا جو ہے انہوں نے بھتہ مانگا تھا۔ آپ کے والد صاحب نے، بٹ صاحب نے جو بتایا ہے، وہ بابا نے بھتہ نہیں مانگا، نیفے نے بھتہ مانگا۔ اچھا، حنیفہ نے، آپ کے والد صاحب تو رہے ساری عمر جمپلی اندرون شہر کے ہیں، لوہاری کے ہیں، لوہاری کے، میری ان سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ مین سڑک پہ میں جا رہا تھا، سڑک عبور کرتے ہوئے مجھے انہوں نے روک لیا حنیفے نے، اور مجھے کہتا ہے کہ پیسے دو اتنے، تم بڑے سوکھے تاجر ہو، وگرنہ انجام خطرناک ہوگا۔ کیا خطرناک ہوگا؟ کہتے میں آگے سے کٹ گیا۔ اب جو شخص ڈر جائے نا، دبک جائے، خوف زدہ ہو جائے، وہ تو پیسے دے کے جان چھڑائے گا، وہ بھتہ خوری کی عادت بڑھ جائے گی۔ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے آگے خوفزدہ ہونے کے، ڈرنے کے، جھکنے کی بجائے اکڑ گیا میں۔ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، وہ کہتے ہیں میں نے دشمنی، میرے علاقے کا رہنے والا تھا، عید محمد کا بیٹا تھا، میں سارے خاندان کو نسل در نسل جانتا ہوں، تو میں نے مقدمہ تو درج نہیں کرایا۔ 15 پہ کال کرتے، یہ تھانے سامنے لوہاری تھانہ ہے، وہاں اطلاع کرتے، بٹ صاحب نے وہاں اطلاع نہیں کی، اور انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے اس کے آگے جرت کا مظاہرہ کیا، 1 روپے نہیں دیا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کے پاس گیا، اس سے بھتہ مانگا، ایک کے پاس گیا، اس کے بھتہ نہ دینے پہ قتل بھی کیا۔ ان میں دونوں بھائیوں میں ہر طرح کا جرم تھا، ہر طرح کا جرم، لیکن وہ قابو کیسے آتے ہیں؟ آپ نے یہ سوال کیا کہ جی قابو کیسے آتے ہیں اور کیوں نہیں آتے؟ جو کیوں نہیں آتے جو ہے نا، اس کا ایک نکاتی جواب ہے کہ یہ اس لیے ہر روز نیفا بابا پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے ان کا قلع قامہ نہیں ہوتا کہ ان کو اعلیٰ نسل کے سیاست دانوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے جو پولیس افسران تھے وہ بھی ان کے پارٹنر تھے۔ بٹ صاحب جس شخص نے ان کو مارا اور پکڑا، نویس سعید مرحوم، اس کے بارے میں پولیس کی اپنی ایک خفیہ رپورٹ میں لکھا ہے، ایک بک چھپتی تھی 120-25 صفحے کی، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ نویس سعید کے دبئی میں، شارجہ میں اور ابوظہبی میں مشترکہ کاروبار تھے نیفا بابا کے ساتھ، یہ لکھا ہے اس میں۔ ان سے یہ گفٹس لیتا تھا، اچھا، یہ بھی لکھا ہے، ان سے رشوت لیتا تھا، سارا کچھ لکھا ہے، یہ پولیس کی اپنی رپورٹ ہے۔ لیکن پولیس سے زیادہ ان کے تعلقات سیاستدانوں سے تھے۔ ایک ایسا لاہور میں 8-10 سال کا پیریڈ آیا جس میں اس گینگ وار کو بڑھوتی ملی۔ اس کی بڑھوتی ملنے کی وجہ یہ تھی کہ سیاست کو بڑھوتی مل رہی تھی۔ سیاستدان نووارد، نوخیز جو تھے، وہ اپنا قد بڑھا رہے تھے۔ اس قداوری میں ان لوگوں کو سیڑھی بنا کے استعمال کیا گیا۔ ایک دوسرا، جب کراچی والے حالات تو نہیں تھے لاہور میں، یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کراچی جیسے حالات تھے جیسے وہاں بھتہ خوری تھی، لیکن یہاں بھی جب کوئی بدماش کنگلا ہو جاتا ہے نا، تو اسے حوث جو ہے نا دولت کی، وہ ہر شخص کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے میں مجبور کرتی ہے، ہر شخص کی جیب کاٹنے میں مجبور کرتی ہے، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ گلا کاٹنے میں مجبور کرتی ہے۔ یہ سارے واقعات جو تھے نا، یہ جب بڑھ گئے اندرون شہر میں، خاص کر شاہ عالم مارکیٹ، اکبری دروازہ، اندرون بھاٹی، موچی دروازہ، مستی دروازہ،
یہ سارے جتنے بڑے بڑے تجارتی مراکز ہیں، سوا بازار کے تاجر بہت تنگ تھے ان دونوں بھائیوں سے. ان لوگوں نے ایک وفد بنایا 40 رکنی. وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے پاس جاتا ہے اور ان کو ان کے اعمال نامے کی ایک فہرست دیتا ہے کہ ہمارے اتنے تاجر لٹ چکے، اتنا بھتہ دے چکے، اتنے قتل ہو گئے، اتنوں پہ بھتے کی دھمکی آمیز خطوط کے ملنا ایک روٹین بن گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نا، اگر آپ نے بندوبست نہ کیا تو ہم تجارت چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے. اب یہ میاں صاحبان کا خاندان تو بیسیکلی بزنس مین ہی ہے نا سارے. یہ بزنس مین جو ہیں ان کا درد سمجھتے بھی ہیں. انہوں نے آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، ہوم سیکرٹری کو، ڈی آئی جی کو، ایس ایس پی کو، سب کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کیا ہے، ان کا کوئی بندوبست کرو فوری طور پہ. اور یہ جملہ تاجروں نے مجھے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کا یہ حکم تھا کہ زندہ پکڑو یا مردہ پکڑو، ان سے جان چھڑواؤ لاہور کی، کہ لاہور جو ہے وہ تجارت سے خالی ہو جائے گا، تاجر یہاں سے نقل مکانی کر جائیں گے. فوری طور پہ ایک ٹیم بنتی ہے جس کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ نیفا اور بابا جہاں کہیں ہیں انہیں پکڑو. ایس ایس پی لاہور تھے ملک احمد رضا طاہر، بہت نامور دبنگ افسر تھے. اور ایک بات اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، وہ گورنمنٹ ڈگری کالج ساہیوال میں پروفیسر لیکچرار تھے انگلش کے. اچھا. وہاں سے وہ نے کمپٹیشن ایگزام کلیئر کیا سی ایس ایس، اور وہ بطور اے ایس پی انڈکٹ ہوئے پولیس میں. پہلی چوائس بھی ان کی پولیس تھی. بہت دانشور آدمی تھے اور اتنے مزاحیہ تھے کہ ان سے لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بات سنجیدگی میں کر رہے ہیں. وہ ہر وقت مزاح میں بات کرتے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے، دانشور تھے. وہ ایس ایس پی لاہور تھے. وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد انہوں نے میٹنگ کال کی اور میٹنگ کال کر کے کہا کہ ان کو قابو کیا جائے. اس وقت یہ 4 لوگ ایکٹیو تھے، پورے بھرپور ایکٹیو تھے: نیفا، بابا، ثنا گجر، میاں داؤد. اچھا. اور ایک انہوں نے ساتھی ملایا ہوا تھا، وہ آف اینڈ آن آتا تھا، اس کا نام تھا کالی. یہ 5 لوگ، 4 ایکٹیو، 5واں ساتھی ان کا. یہ ٹیم بنتی ہے ایک. اس ٹیم کا سربراہ بنایا جاتا ہے سید جاوید شاہ کو. سید جاوید علی شاہ ایس پی صدر لاہور تھے، مغفرت کریں، میں خفت ہوئے. انہوں نے جو ٹاپ 10 اشتہاری تھے نا مذہبی مسلکی بنیاد پہ، ان کو بھی پکڑا تھا. ان کے کریڈٹ میں بہت سارے ایسے ملزمان تھے. ان کو ایک ٹاسک ملتا ہے اور ایک ٹیم بنتی ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ فوری طور پہ اس کو دونوں کو پکڑنا ہے. اس ٹیم میں ایک انسپیکٹر تھے نویز سعید، مقتول بیچارے، قتل ہو گئے وہ بھی، نویز سعید مرحوم. ایک تو ٹیم تھی جرت مند، پرانے تفتیشی، ذہین، نڈر لوگوں کی. دوسری طرف ایک ایڈوانٹیج مل گیا کہ انہی دنوں میں سندھ میں آئی جی پولیس لگ گئے رانا مقبول. رانا مقبول مرحوم ابھی فوت ہوئے ہیں، سال نہیں ہوا ابھی ان کو. سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے، بہت قریب تھے میاں صاحبان کے. جنرل پرویز مشرف کا طیارہ جب کراچی لینڈ کر رہا تھا تو اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ تھے وہ. اور وہ جو الزام لگا تھا کہ انہوں نے جہاز لینڈ کرنے سے منع کر دیا ایئرپورٹ پہ، یہ وہی شخص تھے. وہ لکیلی آئی جی سندھ لگ جاتے ہیں. جب آئی جی سندھ لگتے ہیں تو چونکہ وہ اس قسم کی گینگ وار سے واقف تھے، نیفا بابا کو جانتے تھے، پولیس والے انہیں جانتے تھے، نویز سعید وغیرہ اقربا میں سے شامل تھے، نویز سعید وغیرہ. وہ پورے کے پورے اس منظر نامے سے واقف تھے. اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملا نیفا بابا کی گرفتاری کا اس وقت کے آئی جی سندھ کو. اچھا، حنیفہ بابا اس ٹائم پہ تھے کدھر؟ حنیفہ بابا روپوش تھے ہی کراچی میں. میں نے کہا فائدہ ہی اس کا کراچی میں ملا. نویز سعید کو ٹاسک دیا جاتا ہے. اب اچھا، نویز سعید کی ٹیم کے سربراہ تھے جاوید شاہ، لیکن نویز سعید کے اور جاوید شاہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. یہ احمد اللہ طاہر کو، ایس ایس پی لاہور کو پتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نویز سعید کے اگر جاوید شاہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو سندھ میں کراچی پولیس کے سربراہ سے تو اچھے ہیں نا، رانا مقبول صاحب سے. تو انہوں نے کہا جی نویز سعید بھی ٹیم میں رہے گا. اور بہت سے لوگ تھے. نویز سعید نے یہ کہا کہ جی میں سب سے پہلے یہ کریڈٹ لوں گا نیفا بابا کو پکڑنے کا. اچھا. اب نویز سعید کے تعلقات ایک طرف تو آئی جی سندھ سے، دوسری طرف ایس ایس پی ملک احمد طاہر سے، تیسری طرف تعلقات کس سے تھے؟ حنیفہ بابا. حنیفہ بابا سے. وہ ان کے کاروباری پارٹنر تھے، دبئی میں اکٹھے رہتے تھے.
کراچی میں ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں. حنیفہ بابا دبئی پہنچے کیسے تھے؟ حنیفہ بابا دبئی میں کاروبار کی غرض سے گئے تھے. اچھا. اور ہم کئی پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ 90s کی دہائی میں کراچی چھوٹے درجے کا اور یو اے ای بڑے درجے کی پناہ گاہ تھی. وہاں اشتہاری مجرم جو پاکستان میں ٹھہرتے تھے وہ بولا سنیرا کے پاس لنڈی کوتل جاتے تھے, اور جو کراچی میں رہتے تھے وہ کراچی میں چھپتے تھے. لیکن جب رانا مقبول آئی جی سندھ لگے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ابھی تک کراچی میں ہیں, کچھ کا خیال تھا کہ وہ وہاں جا چکے ہیں, لیکن وہ دبئی میں ہی تھے. دبئی میں آنا جانا اس لیے عام تھا کہ وہ سونے کا کاروبار کرتے تھے. آخر وقت میں وہ سونے کی سمگلنگ بھی کرتے تھے, منشیات کی سمگلنگ بھی کرتے تھے. اور دبئی میں منشیات کے بہت سے اڈے ایسے تھے جہاں ان دونوں بھائیوں کا آنا جانا تھا. منشیات سے بھی ان کا تعلق تھا. نادو پی جی کا میں نے آپ کو دیا, بانو کے بچوں کا, کہ ان سے مخالفت کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ اپنے پرپرزے نکال رہے تھے منشیات فروشی کے لیے, وہ آلریڈی فروخت کر رہے تھے, تو وہ کہتے تھے ہمارا کوئی اور کاروباری شراکت دار یہاں نہ آ جائے اس خوف سے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نادو اور پی جی ہیں ان دونوں بھائیوں نے حملہ کیا تھا حنیفہ پر, اس کے بعد صلح ہوئی تھی. حملہ ایسا خطرناک تھا, انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا تھا اور یہ جملہ کہا تھا جو آج بھی وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نادو نے یہاں چوراہے میں کھڑے ہو کے سوتر منڈی کے اپنے گھر کے اور ان کے گھر کے باہر, یہ چوک پہ ایک بڑا کرانہ سٹور ہے, وہاں وہ تھڑے پہ بیٹھتے تھے, وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے. ان کے میدان میں آ کر حملہ کیا. ویسے تو یہ دیکھیں پولیس سے مقابلے تو ہوتے رہے کئی ان کے, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ پولیس سے ڈرتے بہت تھے. نیفا کے جو اہل محلہ ہیں ہمسائے وغیرہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیفے کی جان جاتی تھی پولیس سے, اور ایک دفعہ جب اس نے مفروری کاٹی تو خسروں کا بھیس بدل لیا. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں کراچی کے صدر بازار میں بنس روڈ پہ جب وہ پولیس سے جل دے کے فرار ہوا تو خسرے کا لباس پہنا ہوا تھا. نیفا خسرے کے روپ میں, پولیس سے وہ بہت خوفزدہ تھا. لیکن جب وہ پولیس والوں, ایک تھانے دار کو اس نے فون کیا کہ کل تم یہاں آئے تھے میرے گھر کے باہر, اس نے کہا جی ہم آئے تھے لیکن ہم وہاں سے گزر رہے تھے, نادو پی جی کو پکڑنا تھا ہم نے. وہ تڑی بھی لگاتے تھے, لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ خوف بھی کھاتے تھے پولیس سے. لیکن جن لوگوں پہ انہوں نے خوف طاری کیا ان میں کئی پولیس والے شامل تھے. نوید سعید کا چونکہ تعلق بہت تھا, نوید سعید بے خوف, تعلقات میں بے خوف ہوتا آدمی, وہ بے خوف تھا. اب پورے گروہ سے تعلق تھا اس کے, تو اس کا میاں داؤد سے تھوڑا سا قرابت اس نے بڑھائی. اور جب اس کو ٹاسک ملا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ ان کو پکڑنا ہے, تو اس نے کہا جی کہ میں کریڈٹ لے لوں اور یہ دونوں میرے حصے میں آ جائیں. اس نے بڑے طریقے سے میاں داؤد سے قریب لا کے یہ کہا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا, تیرا نام نہیں آئے گا, اور مجھے یہ پکڑوا دے. وہ نہ مانا. پھر تھا تو وہ بدماش, لیکن ساتھی تو تھا ان کا. پھر وہ ایک شرط پہ مانا. اس نے کہا کہ اگر پہلوان, اسے پہلوان کہتے نوید سعید کو, نیدی پہلوان, نوید سعید کو بھی عرف عام میں اندرون شہر کے نیدی پہلوان کہتے تھے. اس نے کہا پہلوان ایک شرط پہ میں ان کو پکڑوا دوں گا. میں نے کیا کہ تم مارو گے نہیں ان کو. اچھا. نیفے اور بابے کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا اور شرط. اس نے کہا دوسری شرط, دونوں کو اکٹھے نہیں پکڑاؤں گا, پہلے ایک پکڑا جائے گا دوسرا. اس نے کہا پہلے نیفا پکڑا دے. نیفا بڑا بدماش تھا عمر میں چھوٹا, بدماشی میں بڑا تھا. اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے. اس نے اسے ایک دو فون کرائے طریقے سے, اس کو راضی کیا فلاں وقت پہ آ جا, فلاں یوں کروں گا, فلاں یوں. اس نے کہا ٹھیک کافی. وہ معاملات طے ہو گئے. اس نے کہا جی کہ فلاں جگہ پہ کراچی میں رانا مقبول صاحب آئی جی سندھ تھے, ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, فورس بھی مل گئی, سارا کچھ کمانڈوز مل گئے. اور وہ ایک دن جاتا ہے, نیفا جہاں موجود تھا, باقی لوگ بھی سارے تھے, ان کو داؤد بھی تھا, سارا طے ہی تھا نا پلان. وہ طے شدہ پلان کے تحت نیدی وہاں جاتا ہے اور جا کے ان کو اٹھا لیتا ہے, قابو کر لیتا ہے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ قابو کرتے وقت نوید کے ساتھ جو لوگ کمانڈو تھے اس کے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو فوری مار دیا جائے. اچھا. لیکن داؤد نے کیا کیا, وہ پکڑ کے ان کو بٹھا لیا. داؤد گاڑی میں بیٹھ گیا کلاشنکوف پکڑ کے. داؤد کلاشنکوف پکڑ کے گاڑی میں بیٹھ گیا, اور گاڑی میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ میں رکھوالا ہوں, وعدے کا پاسدار ہوں, وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے, اس کو مارو گے نہیں.
انہوں نے کہا ٹھیک. وہ گاڑی میں بیٹھا, دوسری گاڑی میں وہ بھی بیٹھ گئے سارے, اور وہ نوید سعید کے ساتھ بیٹھا. جس بندے نے مارنا ہوتا تھا نوید سعید کے, اس گن مین کا نام ہے نیلا, اب بھی زندہ حیات ہے. نیلا پہلوان, اب پتہ نہیں زندہ ہے, میرا خیال ہے زندہ ہے. وہ نیلا پہلوان تھا, لمبا سا دراز قد, اور فائرر بڑا اچھا تھا, بڑا ٹارگٹ تھا اس کا. وہ نیلا کو ساتھ بٹھا لیتا ہے, نوید بھی بیٹھ جاتا ہے, آگے بیٹھ جاتا ہے داؤد, میاں داؤد جو ہے نا, وہ گن کلاشنکوف پکڑ کے بیٹھتا ہے. اور کلاشنکوف کس کی تھی؟ کس کی؟ نیفے کی. نیفے کلاشنکوف پکڑ لیتا ہے, نے کہا اگر تم اس کو مارو گے تو پھر دیکھنا میں آتا شکر. وہ ایئرپورٹ آتے ہیں, ایئرپورٹ سے جہاز میں رکھتے. اب وہاں سے جہاز میں سندھ گورنمنٹ کا پروٹوکول, لیکن دوسری جانب جہاں لاہور لینڈ کرنا تھا وہاں کے آپ منظر کشی دیکھیں, پورے ایئرپورٹ پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا لاہور ایئرپورٹ پہ. اور یہ اناؤنسمنٹ کی گئی آفیشلی کہ ایک خطرناک دہشت گرد کراچی سے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے فلاں فلائٹ پہ. ساری فلائٹ کا آپریشن منسوخ, کوئی نہ فلائٹ اترے گی نہ جائے گی, کسی قسم کی نقل و حرکت پہ پابندی. جہاز لینڈ کیا, پولیس کے اعلیٰ افسران اس کی جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھے. نوید سعید کو انہوں نے چوما, یہ یہاں لے آئے. داؤد کو وقتی طور پہ ہتھ کڑی لگا کے رکھا گیا تاکہ ظاہر نہ ہو کہ یہ جو ہے نیفے کی مخبری کر رہا ہے. دشمن دار کے لیے مخبری سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا, وہ دوست مخبری کر رہا ہو. احسن شاہ نے مخبری کس کی؟ امیر بلاج کی. قریب 3 دوست, فیملی ممبر. اسی طرح اس کا فیملی ممبر داؤد تھا. یہاں پہنچ جاتا ہے. جب لاہور پہنچتا ہے وزیر اعلیٰ کو اطلاع آتی ہے, ایس ایس پی لاہور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ٹاسک پورا کر دیا, آپ کا دیا ہوا ٹارگٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا, اور ہمارا ملزم حنیفہ پکڑا گیا. بابا بھی جلد ہی گرفتار ہو جائے گا. اچھا. جب لاہور لاتے ہیں تو یہ فیصلہ ہوتا ہے ہائی کمانڈ کی طرف سے. یہ میں بڑے وثوق سے, بڑی دیانتداری سے اور پورے ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے جتنے پولیس مقابلے ہیں کراچی سے خیبر تک, سب کے بارے میں آپ ابہام کا شکار ہو سکتے ہیں, کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ مبینہ پولیس مقابلہ, جعلی پولیس مقابلہ, اصلی پولیس مقابلہ. لیکن یہ جو 2 مقابلے میں آپ کو بتاؤں گا نیفے و بابے کے, یہ 201% جعلی تھے. اچھا. پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جملہ. اچھا, یہ وقت کی ضرورت بھی تھے. وقت کی ضرورت تھے. ہم نے اخبارات میں یہ لکھا, عباس اطہر جیسے مرحوم بڑے جرنلسٹ نے, پاکستان کے سب سے بڑے ایڈیٹر نے یہ لکھا, بدنام اجرتی قاتل اشتہاری مجرم. دیکھیں, ملزم ہوتا ہے, اشتہاری مجرم ہوتا ہے. ملزم الزام کیا تو اشتہار ہو جائے اس کے خلاف 87-88 کاروائی, تو اشتہاری مجرم. بدنام قاتل ڈاکو اشتہاری مجرم حنیفہ بابا اپنے انجام کو پہنچ گیا, انجام کو پہنچ رہا ہے. اب کہانی اس کی سنیں. اعلیٰ پولیس حکام بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ حنیفہ کو منظر سے قائم کرنا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے حلف دیا ہے, نوید کہتا ہے ایس ایس پی ملک احمد طاہر کو, کہ ہم نے حلف دیا, پوری ایگزیکٹ کہانی بتا رہا ہوں, آئی وٹنس اکاؤنٹ, ہم نے حلف دیا ہے کہ ہم داؤد کو نہیں ماریں گے. پھر وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی حلف دیا ہے داؤد کو, ہم نے داؤد کو حلف دیا ایک کہ اس کو نہیں ماریں گے, داؤد کو کچھ نہیں کہیں گے, داؤد کو مقدمے سے نکال لیں گے, وعدہ معاف بنا لیں گے, قانون کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ماورا عدالت قتل حنیفہ کو بھی نہیں کیا جائے گا. اچھا. احمد طاہر صاحب کہتے ہیں کہ حنیفہ کے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے, فرمان شاہی کیا ہے کہ اس کو مار دو. کہ اوکے. اس نے کہا کہ اگر اس کو ماریں گے تو داؤد کو وعدہ معاف کو آپ نہ لیں. یہ طے ہوتا ہے. جب یہ طے ہوتا ہے یہ اطلاع پہنچتی ہے جاوید شاہ صاحب کو. اچھا. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایس پی صدر, لوکل علاقے کا صدر, ٹیم کا سربراہ, انہیں اطلاع پہنچتی ہے کہ حنیفہ کو مار رہے ہیں, داؤد کو بچا رہے ہیں. کہتے ہیں اگر, وہ جاتے ہیں ایس ایس پی کے پاس, کہ اگر داؤد کو چھوڑا گیا اور اس کو مار دیا گیا تو میں یہ برملا میڈیا سے کہوں گا کہ یہ پلان یہ تھا, غلط ہے. ایک دوسرا, اگر داؤد کو چھوڑ دیا گیا تو لاہور سے گینگ وار ختم نہیں ہوگی, کہ نئی گینگ وار جنم لے لے گی. داؤد کی سربراہی میں نیا گینگ بنے گا اور وہ کئی حنیفہ اور بابا پیدا کر دے گا, اور بابا تو ابھی بھی تک فرار ہے, تو بابا بھی داؤد کے ساتھ ملے گا, اور ہمارے لیے تاجروں کے لیے بالخصوص
ہر شہری کے لیے بالعموم جینا حرام ہو جائے گا. سید جاوید شاہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر مارنا ہے تو 4 جو لے کے آئے ہیں آپ لوگ 4 کو ماریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. اس پہ 3 دن لگ جاتے ہیں. اس کی زندگی 3 دن اور بڑھ جاتی ہے. نیفا کی 3 دن لگتے ہیں تو یہ طے ہوتا ہے کہ 4 کو مارا جائے گا. کون کون تھے اس میں؟ 2 ٹیمیں بنتی ہیں. ایک میاں صاحب کو سربراہی ملتی ہے ٹیم کی, اور ایک کی ملتی ہے رانا فاروق صاحب کو. میاں صاحب جو تھے نا, میاں صاحب کے حوالے ہوتا ہے گجر, ثنا گجر اور داؤد, اور پروگرام طے تھا. اور دوسری جو پارٹی ہے اس کو رانا فاروق صاحب والی, ان کو ملتا ہے کالی اور نیفا. اچھا. نیفا اور کالی مارے جائیں گے اکٹھے, اور داؤد اور ثنا گجر. جو ٹیم یہ والی تھی اس کے بارے میں 2 ابہام ہیں. کون سے؟ نیفا اور کالی کو تھانہ لوئر مال کی بیسمنٹ میں جو حوالہ ہے تو اس کے باہر مارا گیا کہا جاتا ہے, اور ان دونوں کو ثنا گجر کو اور داؤد کو مارا گیا گورنمنٹ ہائی اسکول شاد باغ سرکاری اسکول اس کے کمرے میں. لیکن ان کا پولیس مقابلہ ظاہر کیا گیا کالا خطائی روڈ پہ. اچھا. آفیشیل اسٹوری کیا تھی؟ سٹوری یہ تھی کہ ان کو بہت پکڑے ہوئے تھے, کراچی ایئرپورٹ سے لائے تھے. 3 دن کی زندگی بڑھ گئی تھی ان کی. 4تھے دن ان کو صبح سویرے نکالا جاتا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول شاد باغ میرا لائی جاتی وہ مشکے کس کے. ان گاڑیاں 2 آتی ہیں, 2 گاڑیوں میں آتے ہیں. ان کو لا کے ایک گاڑی میں ایک میں اکٹھے نہیں کیا ان کو, الگ الگ کمروں میں لا کے ان کو مار دیا گیا. میڈیا کو کیا بتاتے ہیں؟ میڈیا کو کہانی یہ بتائی کہ کالا خطائی روڈ پر ان کے ساتھی چھڑانے آئے تھے, اور ان کو لے جایا جا رہا تھا نشاندہی کے لیے. اور ساتھی جس طرح احسن شاہ کے بھائی علی رضا شاہ چھڑانے آئے تھے, اس طرح چھڑانے آتے ہیں, اور ان کی فائرنگ سے مر گئے دونوں. مان لیا. اب اس حوالات کی بات سن لیں. لوئر مائل کی حوالات میں جو مارا گیا وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کے ایک مخالف سے نیچے لٹا کے زمین پہ حوالات کے باہر گولی اس کے کھوپڑی میں ماری گئی. پہلی مخالف نے ماری, بعد میں پولیس نے ماری. اب یہاں ایک جملہ سن لیں. ان کو ایک شخص نے غسل دیا حنیفہ کو. اندرون سوتر منڈی کے رہنے والے ایک شخص نے, ملک قاسم ان کا نام ہے. آپ ملے؟ میں ملا ان سے, 2 دن ان کے ساتھ میں رہا, ساری ڈیل وہاں سے لی میں نے. ملک قاسم یہ کہتے ہیں کہ میں نے, اور ان کے ساتھ جو وہاں میں نے پہلے نام لیا کلب عباس روفی, یہ کہتے ہیں کہ میں نے غسل دیا. ملک صاحب کے بقول میں نے جب حنیفہ کی باڈی کو غسل دیا تو جہاں میں غسل کے لیے ہاتھ لگاتا تھا گوشت کے لوتھڑے میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. تشدد کیا تھا. وہ کہتے ہیں اس قدر لاش جو تھی نا وہ مسخ شدہ تھی, اور اس قدر پوٹیفائڈ تھی کہ ہاتھ لگانے سے, جب کہتا میں صابن کے لیے یا پانی ڈالنے کے لیے ہاتھ لگاتا تھا تو گوشت کے لوتھڑے میرے ہاتھ آتے تھے. پہلی بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں غسل دینے کے بعد جو مردہ خانہ ہے میو ہاسپٹل کا, اس مردہ خانے میں بھی گیا. میں نے وہاں پہلے 4 کی لاشیں, 2 ایک جو فریزر ہے اس کے 2 حصے تھے, کالی کی اور ریفا کی, اور ثنا گجر کی, اور نیچے داؤد کی. کہتے ہیں میں نے وہ نکال کے بھی دیکھی تھی. وہ کہتا ہے میرا بہت تعلق تھا ان کے والد چودھری عید محمد سے, عیدو پہلوان سے میرا تعلق تھا, تو میں اس کی وجہ سے اسے اپنا بھتیجا سمجھ کے میں نے غسل بھی دیا. کہتا ہے پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر, ان کا نام اظہر بتایا انہوں نے, ڈاکٹر اظہر نے یہ کہا کہ ان کے جسم سے 108 گولیاں نکالی ہیں میں نے. اچھا. 108. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح مارا گیا نیفا کو کہ جیسے کسی نے انتقام لیا ہو. پولیس نے مقابلہ نہ کیا بلکہ دشمندار نے اپنی دشمنی کا بدلہ لیا. اس طرح اس کو 108 گولیاں لگیں اس کو. اور اس کو جو ہے کہتا ہے میں نے غسل دینے سے لے کے اور پوسٹ مارٹم اور تدفین تک کے مراحل. اب ذرا تدفین سن لیں. میں نے کہا جی کہ محلے والے کیوں چاہتے ہیں بدماش کو, اجرتی قاتل کو, بھتہ خور کو, ڈاکو کو, چور کو, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے شخص کو, منشیات فروش ایون, اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بات میں نے اس سے پوچھی, یہ جو ملک قاسم صاحب تھے, کہ جنازہ کیسا ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے مساجد میں اعلان کروایا, اور ایک مسجد میں ہم نے اعلان کروایا, باقی کے خطیبوں نے, مؤذن نے خود اعلان کیا کہ جی حاجی حنیف عرف نیفا عید محمد کے بیٹے, یہ اعلان.
کا انتقال ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا پولیس مقابلہ شدہ, انتقال ہو گیا اور جنازہ فلاں وقت پہ. کہتا ہے جنازے کی چارپائی کو 20-20 30-30 فٹ لمبے بانس باندھے گئے. ہزاروں کی تعداد میں جنازہ تھا اور جنازے میں 20-20 30-30 فٹ لمبے بانس کر کے وہ لگائے گئے. اور پھر لوگوں نے کندھا دیا اور اتنا رش تھا کہ جو ایک دفعہ کندھا دے لے وہ دوبارہ کندھے دینے کی اس کی پڑتی نہیں ضرورت. اور پھر دوسرا یہ کہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ شاید اس کو کوئی مہلت ملے گی, وقت ملے گا کہ وہ دوبارہ کندھا دے سکے گا, اتنا رش تھا. ایک آگے پولیس کی بھاری نفری تھی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باوجود اس کے کہ پولیس کا خوف موجود تھا, کہتا ہے شرکا کی تعداد سے زیادہ پولیس کی تعداد بھی تھی اور وہ لوگ موجود تھے پولیس والے. انہوں نے لوہاری مسجد کے باہر دروازے سے باہر نکلے, لوہاری دروازے سے, تو ہار پھول والی دکانیں جہاں ہیں وہاں جنازہ روک دیا. اس نے کہا جی کیوں جنازہ کیوں روکا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے وزیر اعلیٰ پنجاب, چیف سیکرٹری اور گورنر, ان لوگوں کا قافلہ گزر رہا ہے, یہ کہیں جا رہے ہیں. تو پھر تھوڑی دیر بعد پولیس نے راستہ کھول دیا. انہوں نے کہا جی کیا ہوا, قافلہ نہیں گزرا؟ اس نے کہا جی ان کو وہاں بتایا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ جی وہ جنازہ ایک بہت بڑا ہے, ہزاروں کی تعداد میں نیفے کا جنازہ ہے. تو انہوں نے اپنا وہ جو ہے رخ لوئر مال کی طرف کر لی. یہ انہوں نے یہ بتایا کہ جنازے میں ہزاروں شرکا وہاں تک گئے, میانی صاحب میں سپرد خاک کیا. جہاں ان کی والدہ پہلے فوت ہو گئی تھی, ان کی والدہ جہاں دفن ہے وہاں انہوں نے ان کو دفنا دیا. کہہ رہے دفنانے کے بعد 3-4 روز ہمارے علاقے میں سوگ رہا کہ حاجی صاحب وفات پا گئے. وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب کے قتل کے فوری بعد, حنیفہ کے قتل کے فوری بعد, ان کے والد عید محمد نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کر دی. اچھا. کہ یہ میرے بیٹے کو پولیس نے کراچی سے گرفتار کر کے جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا ہے اور نویز سعید اس کا ذمہ دار ہے. اس نے کہا نویز سعید اور وہ کیس بھگتتے رہے. فیصلے کا دن آ گیا. کیا آیا فیصلہ؟ فیصلے کا دن آیا کہ پولیس کے خلاف فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا, جو بھی ہے وہ فیصلے کا دن آیا. صبح 5 بجے اچانک چودھری عید محمد غائب ہو گیا. مدعی مقدمے کا حنیفے کا والد اچانک غائب ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ کہاں گیا؟ ادھر دیکھ ادھر دیکھ, ہر جگہ پتہ کیا. پتہ یہ لگا کہ ایک چوکیدار نے بتایا کہ پولیس والے ایک گاڑی میں آئے تھے اور یہاں وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے, چودھری صاحب حاجی عید محمد صاحب, ان کو وہاں سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا, اس کے بعد لے گئے. آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا. اڑتی سی خبر جو ہے, اڑتی سی خبر یہ آئی کہ وہاں رت جگہ کرنے والے, بیٹھنے والے, ڈھابوں پہ بیٹھنے والے, ایک وہاں بڑا مشہور ٹکیوں والا, میں نے ذکر بھی کیا, ٹکیوں والے کی دکان پہ ایک سپاہی نے آ کے بتایا, 8 سال پہلی بات ہے, ایک سپاہی نے آ کے بتایا کہ جی میں ڈرتے ہوئے نہیں بتا رہا تھا, میں ریٹائر ہو گیا محکمے سے. عید محمد کو فیصلے والے دن اغوا کیا گیا تو وکیل نے جا کے عدالت میں, ہائی کورٹ میں کہا کہ مقدمے کا مدعی اچانک اٹھا لیا پولیس نے, غائب کر دیا ہے. اس کے بعد مقدمے پہ کارروائی ختم ہو گئی, فیصلہ نہیں سنایا گیا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈر کے مارے نہیں بتا رہا تھا, ریٹائرمنٹ کے بعد بتا رہا ہوں کہ چودھری عید محمد کے ٹکڑے کر کے لاش دریا برد کر دی گئی. اچھا, یہ اتنی خوفناک بات یہ آپ کو وہاں کے لوگوں نے بتائی؟ جو میں نے کہا ٹکیوں والا ایک ڈھابا ہے, وہاں ایک کانسٹیبل آیا, مطلب ہیئر سے ہے, دروغ بر گردن راوی. اس کانسٹیبل نے کہا کہ میں خوف کے مارے نہیں بتا رہا تھا, اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چودھری عید محمد کو سٹی ڈویژن کے 3-4 تھانوں کی پولیس آئی تھی, اس نے اٹھایا تھا اور گاڑی میں ڈال کے وہ ایک جگہ پہ لے گئے تھے جہاں ان کے ٹکڑے کر کے, لاش کے ٹکڑے کر کے دریا برد کر دیے گئے. اب اس بات کی نہ آج تک تصدیق ہوئی نہ عید محمد کا کوئی سراغ ملا. ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ عید محمد کو کون لے کے گیا, قتل کریا, اغوا کریا, جو بھی کیا, اسے غائب کیا, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج تک وہ عدم پتہ جا رہا ہے. اور کس نے کیا یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لاپتہ ہی ہے آج تک وہ شخص. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس ٹارگٹ بچتا ہے دوسرا, بابا, کہ بابے کو کیا کیا جائے. اب نیفے کے بارے میں بھی ایک اور اطلاع سن لیں. جی, نیفے نے لو میرج کی تھی. اچھا, کہ بابے نے بھی لو میرج تھی, لیکن نیفے نے لو میرج کی تھی اپنی ہمسائی سے. ہمسائی سے لو میرج کی, اور لو میرج کرنے کے سے پہلے
محلے داروں نے کر دی شادی, لیکن اس سے پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی کسی اور جگہ. اچھا. اس لڑکی کی, اس کی بیوی کی منگنی کہیں اور تھی. یہ قتل ہو جاتا ہے, پولیس کے ہاتھ مارا جاتا ہے. ایک بیٹی تھی اس کی, نیفے کی. اس خاتون نے اپنے پرانے منگیتر سے شادی کر لی اور اس سے شادی کر کے اس کے پاس چلی گئی. بیٹی بھی ساتھ چلی گئی. اب اس بیٹی یعنی نیفے کی بیٹی کی 3 بچے ہیں. بیٹی سے نسل چل رہی ہے. ماں نے دوسری شادی کی, اس میں سے ایک بیٹی ہے. اس دوسری شادی میں سے ایک بیٹی اور ایک بیٹی اس میں سے, اس کے 3 بچے. دوسری جانب بابا نے بھی لو میرج کی تھی. اچھا, اس کے بچے کتنے ہیں؟ بابے کی 2 بیٹیاں, ایک بیٹا, 3 بچے. جب بابا روپوشی میں دبئی گیا, پھر کراچی آ گیا, اس کے مالی حالات خراب ہو گئے. اب ایک عجیب سی بات ہے, وہ بدماش جو لوگوں سے بھتہ لیتا تھا, جس نے آپ کے والد کو سرے راہ روک کے, سرے بازار روک کے اور بھتہ مانگا, جب وہ قتل ہوتا ہے نا تو 15 سے 16 لوگ ایسے نام میرے پاس موجود ہیں جن کو اس نے جیل سے بھیجا تھا. قتل سے پہلے جیل میں بھی رہا نا, مفروری کاٹی, مفروری دوران بھی اس نے لوگوں کے پاس بھیجا کہ فلاں سے اتنے پیسے لیا, فلاں سے اتنے پیسے لیا, فلاں سے اتنے پیسے لیا. 15-16 لوگ ایسے تھے جو رقم لینے گئے تھے, اور جب ان کو پتہ لگا کہ قتل ہو چکا, انہوں نے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے. اچھا. نیفا بابا جو لوگوں سے رقمیں لوٹتا تھا, بھتے لیتا تھا, اس کے اپنے 15-16 لوگ جو ہیں, جو اس کے کارندے تھے, وہ اس کے پیسے اپنی جیبوں میں ڈال گئے. ایک. دوسری بات, بابا اپنی بیوی پہ بہت فدا تھا اور بیوی اسے عشق کرتی تھی. جب بھی کبھی اس کو پتہ لگتا کہ فلاں جگہ پہ ہے, تو وہ کہتی میں تجھے ملنے آ رہی ہوں. 4-5 دفعہ ملنے گئی تھی. نویز سعید نے پھر ایک کام کیا, اس کو ذمہ تھا نیفا, وہ پکڑ لیا. اس نے کہا بابا بھی میں کریڈٹ لیتا ہوں, مارا تو میں نے, اس نے مارا تو تھا ہی نہیں, مارا تو میاں شفقت صاحب نے اور رانا فاروق صاحب نے, انہوں نے مارا تھا نا. کہتے ہیں بابا نے کئی بار حملہ کیا نوید پہلوان پر. 5 حملے اس نے کیے, لیکن نوید بچتا رہا. اپنی سیکیورٹی کا بڑا دھیان کرتا تھا, پہلوان بھی تھا, خود جرت مند تھا, لیڈر تھا, خدا اس کی مغفرت کرے. اس کی موت بھی قتل سے ہوئی ہے. بٹ صاحب بیوی جو ہے اس کی, بابے کی, وہ فون کرتی تھی اکثر, اور جب پتہ لگتا کہ فلاں جگہ پہ ملنے چلی جاتی تھی. اس دوران ایک شخص ملتا ہے نویز سعید کو, لڈا بھی ان کا ساتھی تھا نیفا بابا کا, اور ان کی طرف سے وہی پیسے کی کلیکشن جو ہے وہ کرتا تھا. لڈا کو نوید توڑتا ہے, پہلے داؤد کو, پھر نوید لڈا کو مخبر بناتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے بابا کے بارے میں بتا. اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شرط وہی جو اس نے رکھی تھی کہ تم مجھے نکال دو گے مقدمے سے, بابے کو مارو گے نہیں. اس نے کہا ٹھیک, دونوں شرطیں منظور. وہ کہتا ہے جی بس آپ چپ کر کے اس کی بیوی کی موومنٹ دھیان رکھیں, بابے کی جو بیوی ہے اس کا دھیان رکھیں. وہ جس دن ریلوے اسٹیشن جائے اور ٹرین پہ بیٹھے, جہاں کہیں جا رہی ہو وہاں پیچھے فالو کر لیں. پولیس نے ٹیم تو لگی ہوئی تھی آلریڈی نویز سعید کی, 2 لیڈیز کانسٹیبل لگا دی اس کی نگرانی پہ. اب کوئی شخص یہ شبہ ہی نہیں کر سکتا, اور وہ کون سی ملزمہ ہے, کوئی مطلوب تو نہیں تھی نا کہ وہ شک کرتی, یا شک تو تھا ہی نہیں, مشکوک نہیں تھی وہ. پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ کراچی جا رہی ہے, وہ لیڈی کانسٹیبل ٹکٹ لے کے کراچی گاڑی میں سوار ہوئی تھی. نویز سعید وغیرہ بائی ایئر کراچی جاتے ہیں. ابھی بھی دور ابھی تک رانا مقبول صاحب کا ہے, یہ وہاں جاتے ہیں, اور وہاں لڈا بہت دوست ہے کس کا, بابا کا. لڈا سے کہتے ہیں فون کر بابا کو. 1 دفعہ 2 دفعہ اٹھاتا نہیں, 3 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ لڈا فون کرتا ہے, بابا جی تجھے من ٹائم تھا سی تو میں آ گیا وہاں. انہوں نے کہا کام شم ہو گیا ہے, مطلب وہ منشیات اور پیسے, کنگلا تھا, بالکل کنگلا تھا. اس دنوں پیسہ کوئی نہیں تھا اس کے پاس, آخری وقت میں بابے کے پاس. وہ کہتا ہے پیسے بھی آ گئے نہیں تو بھی آ گئے. کتنے میں, صدر بازار کے قریب, طارق روڈ اور بنس روڈ کے مین بازار, صدر کے بڑے بازار مشہور ہیں کراچی کے. وہاں وہ دیکھتے ہیں ایک رش میں ایک شخص فون لگاتا ہے کان کو, تو بابے نے حلیہ اپنا تبدیل کیا ہوا تھا, داڑھی رکھی تھی بڑی بڑی. اچھا, یہ وہ ٹائم تھا جب اتنے بڑے بڑے فون تھے. وہ والا ٹائم. وہ فون اٹھاتا ہے, کہتا ہے ہیلو, ہاں لڈے کدھر ہیں. وہ دیکھ لیتا ہے نویز سعید کے, وہ جاتے ہیں 3-4 اس کو پکڑ لیتے ہیں, پکڑ کے گاڑی میں ڈالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ تجھے ٹرین پہ بٹھائیں گے. بیوہ ابھی بازار میں نہیں آئی لڈے کے ساتھ, بیوہ لڈے کے ساتھ نہیں آئی, وہ جو بیوی ہے اس کی بعد میں بیوہ بنی, وہ بازار میں نہیں آئی. لڈا فون کرتا ہے اور بیوی سے کہہ کے آتا ہے اس کے ٹھہر میں بلا رہے ہیں پائنو پلوان نو, جو بھی کہتا ہے,
وہ جب فون سنتا ہے جب ہم مارتے جا کے اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالتے ہیں. گاڑی میں بالکل آئی وٹنس کا ہوں, گاڑی میں پیچھے بیٹھتا ہے نیلا سپاہی, ملزم مشکیں کس کے, آگے نویز سعید ڈرائیور ساتھ, ڈرائیور بھی گن مین ہے. یہ گاڑی چلاتے ہیں. چلنے کے 5 منٹ بعد نیلا 6 فائر مارتا ہے گاڑی کے اندر. گاڑی کے اندر 6 فائر ڈائریکٹ. میں نے اس لیے کہا کہ دونوں پولیس مقابلے جعلی, بالکل دستاویزات کے ساتھ, ہر طرح کے ثبوت کے ساتھ. اس کو گاڑی میں ہی 6 فائر مارتا ہے, ادھر ادھر وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. پولیس مردہ بابے کو لاہور لاتی ہے. زندہ بابا لاہور نہیں آ رہا, مردہ بابا گاڑی میں اسی خون آلود گاڑی میں لاہور آتا ہے. لاہور آ کے لاش مردہ خانے چھوڑی جاتی ہے. اور پھر وہی کہانی کہ بابے کو لے کے پولیس آ رہی تھی, اس کے ساتھی آئے اور شفیق بابا کو چھڑانے کی کوشش کی. فائرنگ کے تبادلے میں شفیق بابا ہلاک ہو گیا. شفیق بابا کو بھی لاش جنازہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ تھا, لیکن ایک بڑے جنازے کے ساتھ اسی کے پہلو میں ماں اور بیٹے, بھائی یعنی تیسرے بیٹے کو, تیسرے بھائی کو, اسی تینوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں. میں نے صاحب نے وہ میں دیکھا ہوں, وہاں سپرد خاک کیا جاتا ہے. لیکن اس میں پہلی بات بتائی کہ نیفا کے پیسے وہ لوگ کھا گئے. بابا جب مارا گیا تو کوڑی کوڑی کو محتاج تھا, جیب سے 103 روپے نکلے. اچھا, صرف 103 روپے جس شخص نے اجرتی قتل کیے, بھتے لیے, قبضے کیے, لوگوں کی جان لیتا رہا, جب وہ اس دنیا سے پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا گیا تو اس کی جیب سے صرف 103 روپے نکلے. اور یہ ریکوری میمو کا حصہ ہے, پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ 103 روپے کروڑوں اربوں کا کاروبار پولیس والوں کے ساتھ بھی, اپنے طور پہ بھی, راج گیری سے, مستری گیری سے شروع ہو کر ٹاپ 10 میں شریک ہونے, شامل ہونے والے نیفا اور بابا کی یہ کہانی جو ہے, یہ عبرت کا سامان ہے, عبرت کا سبق ہے, عبرت کا نشان ہے. جو اشتہاری ٹاپ 10 میں سے ہر ایک کا انجام مورلس ایک جیسا ہوا بٹ صاحب, لیکن ایک بات ہے, یہ کہانی جو ہے نا, اس میں کئی ایسے سبق پوشیدہ ہیں جن سے اگر یہ آج کے ٹاپ 10 بھی سبق باقاعدہ حاصل کریں تو شاید ان کی زندگی جو ہے نا وہ امن پسند ہو سکتی ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے نیفا بابا کا انجام جانا, اور اس پوڈ کاسٹ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو گینگسٹر تھے ان کا کیا انجام ہوا, اور جو گینگسٹر بنیں گے ان کا بھی یہی انجام ہوگا.